کے امام کو مارنا، ان کے لیڈر کو مارنا، اس کے بعد تو ہر بندہ مرنے کو تیار ہو گیا. اب عوام کو پہلے دن سے ہی آپ بتا رہے ہو یہ رجیم چینج ہم کر رہے ہیں. اکانومی کے اوپر اوور آل کیا امپیکٹ آپ دیکھتے ہیں اس وار کی وجہ سے؟ اکنامک کرائسس کی طرف سیدھا گلوبل ریسیشن، ہم ریسیشن کی طرف جا رہے ہیں. بہت سارے ریٹرنیز جو ہیں وہ پاکستان اگر واپس آتے ہیں، کیا اسکل سیٹ ریکوائرڈ ہوں گے فار آل دیز پیپل ٹو فائنڈ امپلائمنٹ بیک ان پاکستان؟ ان میں جو ریلیونٹ ہے نا وہ بھی 20 سے 25% لوگ ریلیونٹ ہوتے ہیں، باقی ریلیونٹ نہیں ہوتے. جو اسکلڈ مین پاور ہے، دس از دی اونلی فیوچر. The developments in AI اور جو automation. Do you think that there is somehow threat to these skills that we are teaching to people? گاڑیاں تو آپ بنا رہے ہو، آپ کے روبوٹس بنا رہے ہیں، خریدے گا کون؟ تو یونیورسل بیسک انکم جو ہے وہ چائنا از ان اے بیٹر پوزیشن کہ چائنا بیٹر پوزیشن میں ہے کیونکہ اسٹیٹ کے پاس پیسہ ہوگا، اسٹیٹ ریچ ہوگی اور وہ لوگوں کو بھی ریچ بنا دیں گے. کیپٹلسٹ سوسائٹی خطرے میں ہے، ہماری سوسائٹی خطرے میں ہے. تو وہ بندہ دیکھتا ہے، بندہ کہتا ہے یار کم از کم کچھ کوشش ہم کریں گے کہ چیز اتھینٹک ہو اور اس کی بیسس ہو. اپنا تجزیہ آپ جیسے بھی مرضی ہے کرو، آپ اپنا انالیسس کرتے ہو جو مرضی ہے کرو، لیکن آپ جو انفارمیشن دے رہے ہو کم از کم that should be accurate. ہاں وہ ایکوریٹ ہو. اس میں اصل میں ایک اور چیز یہ بھی ہے نا کہ تجزیہ کرنا میرے خیال سے خاص طور پہ پولیٹیکل تجزیہ کرنا سب سے آسان کام. ہاں آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہو، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، آپ کا خیال یہ ہے. اور دوسرا ایک اور یہ ہوتا ہے نا کہ میں ابھی آج کل ایک کتاب پڑھ رہا ہوں، دا آرٹ آف تھنکنگ. اس میں دیر از اے بائس کہ جو لوگ بہت سارے جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں جو پریڈکشنز کر رہے ہوتے ہیں، اس کی وہ لا آف ایوریجز میں اگر آپ دیکھیں کہ آپ نے اگر 100 پریڈکشنز کی ہیں تو اس میں سے 2 تو درست ثابت ہو ہی جائیں گے. اس کو آپ بار بار دکھاؤ، اس کو آپ بار بار دکھائیں گے جی میں نے 2012 میں یہ بولا تھا اور دیکھیں یہ پوری ہو گئی. اور آپ دوسری بات یہ کہ 2 پوڈ کاسٹ کریں، 2 باتیں کرتے ہیں. ایک میں کہیں گے جی امریکہ جیتے گا، دوسرے میں کہیں جی ایران جیتے گا. یہ بھی انٹرسٹنگ بات تھی. وہ اس میں نا اس نے ایگزامپل دی کہ اگر آپ کو اسٹاک مارکیٹ بھی یو ہیو ایکسپرٹیز ان، تو اس نے ایک بات کی. اس نے کہا جی فار ایگزامپل آپ لسٹ بناتے ہیں 10,000 اپنے پوٹینشیل کلائنٹس کی، 5,000 کو آپ جو ہے نا وہ ای میل کر دیں کہ یہ اسٹاک اوپر جا رہا ہے، 5,000 کو آپ کر دیں گے یہ نیچے جا رہا ہے، سیم اسٹاک، ٹھیک ہے. تو اس میں جو درست ثابت ہو جائے گی تو اس کا مطلب ہے کہ یو ول اسٹل ہیو دوز 5,000 پیپل جو کہ کہیں گے کہ یار آپ کی تو پریڈکشن بالکل درست ثابت ہو گئی ہے. سو آئی تھنک کہ یہ جو پریڈکشنز والا معاملہ ہے نا یہ بھی اٹ از مور اسی طرح سے میں دیکھتا ہوں اسی طرح سے کر رہے ہوتے ہیں موسٹلی. اوور آل ابھی آج کل جو یہ گلف وار بھی چل رہی ہے، اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ اس پہ آپ کا ابھی تک کا کیا تجزیہ ہے؟ میرا جو ہے نا اس میں بلکہ وہی بات پریڈکشن والی آ گئی اسٹارٹ سے، کچھ بیسس پہ میرا اس میں تھا کہ ابھی تک جو جس طرح سے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جب شروع کر رہے تھے تو دنیا بھر کے اینالسٹ یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی آپ جس وار میں جا رہے ہو، جو آپ آبجیکٹیو اچیو کرنا چاہ رہے ہو، یہ اس طرح سے ہوگا نہیں، کیونکہ آپ تو ایبرپٹلی اس میں گئے اور آپ نے اسیس ہی نہیں کیا کہ گراؤنڈ پہ سچویشن کیا ہے. مطلب یہ آپ رجیم چینج ہو جاتی ہے، لیکن رجیم چینج کے لیے جو بہت ساری بیسک ریکوائرمنٹس ہیں نا، اس میں ریکوائرمنٹس یہ ہیں کہ پبلک نکلے گی نہیں نکلے گی. سب سے بڑی بات یہ ہے آپ نے ایزیوم کر لیا. پہلے تو آپ تیاری کیا کرتے تھے نا، پہلے تو آپ یہ خفیہ رکھ کے جو CIA وغیرہ کام کرتی تھی اس پہ ان کا گراؤنڈ ورک ہوتا تھا وہ آل آف اے سڈن وہ سب کچھ تیار ہوتا تھا اور جس دن آپ کرتے تھے اس دن آپ وہ پیچھے آپ کے لوگ ریڈی ہوتے تھے. اب آپ کی پریپریشن ہی کچھ نہیں ہے. آپ نے ابھی انہوں نے ریسنٹلی لوگوں کو دوسری بات یہ کہ اب آپ اوپن ہو گئے ہو. پہلے آپ یہ سب کانفیڈینشیل رکھتے تھے، ڈی کلاسیفائی، جس طرح اب وہ خاص طور پہ وینزویلا کے معاملے میں تو ٹرمپ پریپیئرڈ تھے. اس کی وائس پریزیڈنٹ کو آپ نے تیار کیا ہوا تھا، اس میں آپ نے گراؤنڈ ورک کیا تھا، اس میں آپ نے کوئی 10 سال 15 سال لگایا آپ نے، اور لگانے کے بعد جس وقت آپ نے ان کو اٹھایا تو آپ تیار تھے پیچھے کیا ہوگا، یو نیو اٹ. اور اس میں آپ نے جو کیا اس میں آپ نے جو اپنے آبجیکٹیو سیٹ کیے، وہ آبجیکٹیو سیٹ کرنے میں آپ کے جو اسٹریٹجیز بنائی، آبجیکٹیو بنائے، وہ بھی آپ کو بھی ابھی ہم اس پہ بات کریں گے کہ خود بھی آپ کو نہیں پتہ. آپ کی کنٹرڈکشن یہ ہے کہ آپ کا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یہ کہہ رہا ہے کہ وار از فنش، بس ہو گیا ہے، کام ہو گیا، ہم نے یہ بھی تباہ کر دیا، نیوی بھی تباہ کر دی، ایئر فورس بھی تباہ کر دی، سب کچھ ہم نے کر دیا ہے، تو وار از فنشڈ، آلموسٹ ڈن. اور ایرانی کہہ رہے ہیں جی ابھی تو، اور آپ کا ڈیفینس منسٹر صاحب یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اسی دن اسٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ یہ ابھی اٹس جسٹ دا بگننگ، یہ تو ابھی آغاز ہے، یہ تو ابھی اسٹارٹ ہے. اور آپ کا جو پریزیڈنٹ ہے کال کر رہا ہے پوٹن کو کہ بھئی ہمارا راجینامہ کروا دو. تو یہ آپ ایک ہی دن میں کر رہے ہو، سارے کام ایک ہی دن میں کر رہے ہو، اور اتنی کنٹرڈکشنز اور اتنے میسیج آ رہے ہیں. اور آپ کا جو ایڈورسری ہے اس کی آپ پریزیڈنٹ کو دیکھیں، اسپیکر کو دیکھیں، اس کے ایڈوائزر کو دیکھیں، سب کی یونینیمسلی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے کوئی سیز فائر نہیں کرنا.
And ہم نے لڑنا ہے, it's a they long war. appear to be very composed in the Yeah. way they conduct media کی. جو ان کے انٹرویوز وغیرہ میں سن رہا تھا, ان کے جو فائنانس منسٹر کے بھی, پریزیڈنٹ کے بھی, تو وہ سارے وہ ان کی ایک ہی, جن کو آپ کہہ رہے ہو کہ جی ہم نے ڈسرپشن کر دی ہے, ہم نے ان کی کمیونیکیشن تباہ کر دی ہے, ہم نے ان کے لیڈر کو مار دیا ہے, اور پھر آپ اس سائیکی کو نہیں سمجھ رہے ہو کہ ان کے امام کو مارنا, ان کے لیڈر کو مارنا, اس کے بعد تو سب ہر بندہ مرنے کو تیار ہو گیا ہے. یہ آپ اس سائیکی کو سمجھتے ہی نہیں ہو, اس طرف آپ گئے ہی نہیں ہو, اس پر آپ نے نہ کوئی اسٹڈی کی ہے, آپ نے اس کو, آپ کا یہ خیال تھا کہ اس کو مار دیں, تو آپ نے تو ان کو بالکل یونائٹ کر دیا. اور اگر جو مخالف تھے بھی اس حکومت کے, وہ تو ڈر کے پیچھے ہٹ گئے, کیونکہ ادھر تو دنیا پاگل ہوئی ہے نا. آپ اس وقت جلوس کوئی نکال سکتا ہے؟ کسی کی ہمت ہے کہ آپ کا ان کا سپریم لیڈر مرا ہوا ہے اور آپ یہ ایکسپیکٹ کرو کہ اب ABCD لبرل سیکولر کوئی بندہ ہمت کرے گا اور جلوس نکالے گا؟ اٹس ناٹ پاسبل, یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو اس پر بھی کسی نے تھنکنگ نہیں کی. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو امریکن کیمپ ہے, جو امریکہ اسرائیل کیمپ ہے, اس کے حالات یہ ہیں کہ ان کے اپنے سیلف کنٹرڈکشن ہے بہت زیادہ. ان کو آبجیکٹیو آپ اگر دیکھیں, اسٹریٹجی ان کی کیا تھی, آبجیکٹیو ان کے 3-4 آبجیکٹیو تھے. نمبر 1 ان کا آبجیکٹیو یہ تھا کہ ہم نے رجیم چینج کرنی ہے. دوسرا آبجیکٹیو ان کا یہ تھا کہ ہم نے ان کی جو نیوکلیئر ویپن جو وہ کہہ رہے ہیں سو کالڈ ماس ڈسٹرکشن, اس کو ہم نے ان کو ختم کرنا ہے. پھر آپ کا یہ تھا کہ ان کا جو میزائل سسٹم ہے اس کو ہم نے ختم کرنا ہے. پھر آپ کا یہ تھا کہ جی ہم نے ان کی جو پراکسیز آپ ہیں یمن اور لیبنان, یہ سارا کچھ کرنا ہے. تو اس صورتحال کو آپ دیکھ لیں کیا ہوا ہے. اچھا, ایٹ دا سیم ٹائم جو نتنیاہو ہیں ان کی طرف سے اس طرح کی ٹویٹس بھی آتی ہیں کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ 40 سال سے اٹ واز مائی ڈریم کہ ان کو ختم کرنا, میرا ڈریم تھا. اور آپ نے ڈریم اچیو کرنے کے لیے جب کیا تو نمبر 1 پہ آپ آ جاتے ہیں. نمبر 1 آبجیکٹیو رجیم چینج. تو رجیم چینج میں آپ نے یہ ہوا کہ آیت اللہ خامنائی 86 ایئرز کو آپ نے ریپلیس کر کے 40 ایئر کا آیت اللہ خامنائی, اور اس سے زیادہ ہارڈ لائنر ہے, اس سے زیادہ ٹف ٹائم آپ کو دینے والا ہے, اور اس کا بیٹا ہے. اس کی آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کوئی کمپرومائز کسی چیز کو وہ کر سکتا ہے. پہلا آبجیکٹیو تو آپ کو یہ ہو گیا. دوسرا آپ کا آبجیکٹیو یہ تھا کہ آپ نے اس کی نیوکلیئر کوئی کیا, آپ نے اتنی بمباری کی ہے جو انپریسیڈنٹڈ ہے ہسٹری میں. اتنی زیادہ آپ ان کو 1 ہفتے 2 ہفتے کے اندر آپ نے سارا ایمونیشن استعمال کر لیا. آپ پریپیئرڈ تھے, آپ کو لوکیشن ساری کا پتہ تھا, پتہ ہوگا نا, جب آپ نے سٹارٹ کیا آپ کو ساری لوکیشنز کا پتہ تھا, آپ نے ساری لوکیشنز آلموسٹ ہٹ کر لی ہوں گی, اسی لیے تو آپ سافٹ ٹارگیٹس کی طرف ابھی آپ جا رہے ہیں. تو آپ نے ہٹ کر لی ہیں. تو اس میں آپ یہ بتائیں کہ جو ان کی نیوکلیئر سائٹس تھیں آپ نے کہاں ہٹ کی ہیں. دوسرا آپ کا جو آپ نے میزائل سسٹم ان کا ہے وہ تو آپریٹو ہے, وہ تو کام کر رہا ہے, وہ تو ابھی بھی آپ کی میزائل یہاں سے نکل کے جاتے ہیں اور اپنی ڈیسٹینیشن تک پہنچتے ہیں, جو جون میں نہیں تھا. جب آپ بات کریں نا جون لاسٹ ایئر جو 12 دن کی جنگ ہوئی تھی اس میں ان کی ایکوریسی نہیں تھی, اور ابھی ان کی آپ ایکوریسی کو دیکھو اور کتنے سسٹم کو وہ یہاں سے جب نکلتا ہے آپ کا, تو آپ کس سسٹم کو ڈاج کر کے آپ جاتے ہو. آپ خلیج سے شروع کرتے ہو, گلف سے, کویت سے آپ شروع کرتے ہو. کویت ہے اس میں آپ کے بحرین میں یہ سارے سسٹم تھے, وہ اس نے ڈسرپٹ کر لیے سارے پہلے دن ہی. پہلے 24 گھنٹے 36 گھنٹے میں اس نے جتنے آپ کے بیسز تھے سب بیسز کو ایکوریٹلی اس نے ہٹ کیا سب کو. وہاں سے آپ جب نکلتے ہو عراق کی طرف جاتے ہو, پھر عراق سے آپ نے سارے ڈیفنس سسٹم کو ڈاج کرتے ہوئے آپ نے جارڈن جانا ہے, اور پھر اس کے بعد اسرائیل جس وقت آپ پہنچتے ہو تو 6 فلیٹ آپ کا بیٹھا ہوا ہے میڈیٹرینین میں. وہاں سے آپ کا ڈیفنس, وہاں بھی آپ کے میزائل ہیں, وہ بھی انٹرسیپٹر آپ کے ہیں, وہاں سے وہ اٹھتے ہیں. پھر جس وقت آپ اسرائیل کے اندر جاتے ہو تو وہاں آپ کی 3-4 لیئرز ہیں ان کا. آئرن ڈوم, ہاں آئرن ڈوم تو ان کا بالکل آخری ہے نا, وہ تو 5 سے 17 کلومیٹر تک بالکل انر سائڈ ہے, اور اس سے نکلنا اسرائیل کے خیال میں تھا ہی ناممکن. ان کے جو سب سے باہر والی لیئر ہے ایرو 2 بھی ہے اور ایرو 3 بھی ہے, اس کو آپ نے کراس کر کے جانا ہے. اور یہ آپ ابھی اسرائیل سے باہر ہوتے ہو, وہاں سے ان کا سسٹم آپریٹ کرنا شروع کر دیتا ہے, وہاں سے ان کا میزائل آپ کو جا کے ٹارگٹ کرتے ہیں, ہٹ کرتے ہیں. پھر اس کا جو نیکسٹ اس کا لیول آتا ہے, پھر اس کا آخری لیول آئرن ڈوم آ جاتا ہے. تو اس سب کو کراس کر کے آپ کا یہاں سے میزائل چل رہا ہے اور 10-12 سسٹم کو ڈاج کر کے ہٹ کر رہا ہے, اور یہ پچھلی بار سے زیادہ ایکوریٹ ہو رہا ہے. بے شک آپ نے 20 بھیجے, 20 میں سے 2 چلے گئے, 4 چلے گئے, 6 چلے گئے, ہٹ تو کر رہے ہیں اور ہٹ ٹارگیٹس کو کر رہے ہیں. تو آپ نے جو سوچا تھا
جس طرح کی جس وقت پریزنٹیشنز گورنمنٹ میں نے کام کیا نا, تو جس طرح کا آپ پریزنٹیشن دے رہے ہو بڑی خوبصورت قسم کی پریزنٹیشن ہوتی ہے. آپ نے ایک سین کریٹ کیا کہ جو ہی ہم ان کے آیت اللہ کو ہم ہٹ کریں گے اور اس کی سینئر لیڈرشپ کو ہم مار دیں گے اور اس کے سارے ہم جرنیل بھی ہم ہٹ کر لیں گے, ایک جگہ پہ ہم نے کر لیا تو کیاس ہو جائے گا, افراتفری ہو جائے گی اور ان کی کمیونیکیشن ڈسرپٹ ہو جائے گی, اور پھر اس عرصے میں لوگ باہر نکل آئیں گے اور پھر ہم رجیم چینج ہو جائے گی اور ہم اس کو آکوپائی کر لیں گے. یہ آپ نے ایک سین کریٹ کیا, اور انہوں نے بھی اپنے اینڈ پہ رضا پہلوی جو ہے ان کو تیار کیا. آپ اندازہ کریں کہ جس کے ساتھ وہ پرینک ہوا آپ نے سنا ہوگا, حد ہے نا, مطلب کس لیول کا آدمی ہے, کس طریقے کا آدمی ہے, اور جس بندے سے نفرت وہ کوئی ختم تو نہیں ہوگی نا. آپ کا اس کا باپ تھا, کس طریقے سے اس کو نکالا گیا, آپ نے ریپلیسمنٹ کیا ڈھونڈی ہے. اچھا مزے کی بات یہ کہ ریپلیسمنٹ آپ نے اناؤنس بھی کر دی, اور وہ ریپلیسمنٹ اسرائیل میں جا رہا ہے اور ان کے ساتھ وہ میٹنگز کر رہا ہے اور وہاں سے وہ اناؤنسمنٹ کر رہا ہے اور وہاں سے کہہ رہا ہے کہ جی ہم آپ کو تسلیم کر لیں گے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو اب یہ جو چیز جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ پہلے یہ سیکریٹ رکھ کے کیا کرتے تھے, سازش کرتے تھے, عوام کو نہیں پتہ چلتا تھا. جیسے آپ کی جو قومی اتحاد کی جو تحریک تھی جو 77 کی, اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس میں ان کی سپورٹ تھی, لیکن آج بھی انہیں مختلف بک سے پتہ چلتا ہے نا ہمیں, یا مختلف لوگ لکھ رہے ہیں اس کے متعلق, وہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے. لیکن آپ کے پاس ابھی بھی انہوں نے ڈی کلاسیفائی ان چیزوں کو ایز سچ نہیں کیا ہے کہ وہ ان کی تھی. تو وہ ہاتھ پیچھے رکھتے تھے, تھوڑا احتیاط کرتے تھے, اور عوام کو نہیں پتہ ہوتا تھا. اب عوام کو پہلے دن سے یہ آپ بتا رہے ہو کہ یہ ہم ہیں, یہ رجیم چینج ہم کر رہے ہیں, اور کس کو بتا رہے ہو, ایرانینز کو بتا رہے ہو کہ تمہارا امیر ہم مار کے اور ہم یہ بندہ لا کے آپ پر بٹھائیں گے. اور مزے کی بات آپ دیکھیں نا, وہ لینڈسے گراہم صاحب اوپن کہہ رہا ہے, اوپن سٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ جی ہم جس وقت آکوپائی کر لیں گے ایران کو تو ہمارے تو مزے ہو جائیں گے, سارا پیسہ ہی پیسہ ہوگا. اس کی سٹیٹمنٹ آپ نے سنی نا, حد ہو گئی ہے. یعنی آپ کی کانفیڈنس لیول آپ کا, اصل میں یہ کامیابیاں جو ہوئی نا, آپ کی عراق کی کامیابی ہوئی, آپ کو لیبیا میں کامیاب ہوئے, سیریا میں کامیاب, اور ابھی ریسنٹلی وینزویلا کی وجہ سے بھی دیور اوور کانفیڈنٹ, تو آپ کا کانفیڈنس لیول بڑھ گیا. اسرائیل پہلے آپ دیکھیں نا, عراق وار میں سامنے نہیں تھا اسرائیل, اس میں نہیں تھا اپنا, یہ دوسری جو اس کا لیبیا میں سامنے نہیں تھا, سیریا میں, ابھی سیریا ریسنٹلی ہوئی تھی, سیریا میں بھی سامنے نہیں تھا. اس میں ٹرکی کو آپ نے آگے کیا. اچھا عرب سٹیٹس سامنے ہوتی تھیں, کوئی اور سامنے ہوتا تھا, امریکہ سامنے آتا تھا, وہ کر دیتا تھا, لیکن اسرائیل کو اس کے پیچھے رکھتا تھا. اب اسرائیل نے پہلے وار سٹارٹ کی جو لاسٹ جون میں, پہلے اس نے وار سٹارٹ کی اور اوپن ہو کے سامنے آ گئی. اوور کانفیڈنس ہے, اوور کانفیڈنس ہے بیسیکلی کہ جی ہم کر رہے ہیں. تو آپ کو لوگوں کے سینٹیمنٹس کا نہیں پتہ, آپ کھلم کھلا آ رہے ہو, تو اس میں کامیابی کے امکانات کم ہو جاتے ہیں. اور پھر دوسرا جو سب لوگ بات کر رہے ہیں کہ ایک سویلائزیشن ہے, ایک پرانی سویلائزیشن ہے, 5-6 ہزار سال پرانی سویلائزیشن ہے. اس سویلائزیشن کو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اس کو آ کے اور اس کو ملیامیٹ کر دیں گے. آپ کر بھی لیں, آپ ایک سینیریو ہم کرتے ہیں, ہم پرزیوم کرتے ہیں کہ جی ہو گیا, آپ نے رجیم چینج کر لی. رجیم چینج کرنے کے بعد اس کے لیے آپ کو تو پہلی بات تو یہ نا کہ بوٹس آن گراؤنڈ تو آپ کو لانے پڑیں گے نا. اب تو حالات یہ ہو گئے نا. ایک سین تو یہ ہے کہ امریکہ آج اناؤنسمنٹ جیسے وہ کر رہا ہے, پوٹن کو آپ نے اس کو ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ہماری جنگ بندی کروا دو, اور آپ کسی وقت آپ اناؤنس کرتے ہو, آپ نے کہا جی ہم نے نیوی تباہ کر دی, ایئر فورس تباہ کر دی, میزائل تباہ کر دیے, نیوک تباہ کر دیے, سب کچھ ہم نے کر دیا, آپ اپنی فتح کا اعلان کرو, آپ چلے جاؤ. صورتحال کیا ہوگی؟ صورتحال یہ ہوگی کہ یورینیم انریچمنٹ بھی ہو رہی ہے, وہ اسٹیٹ وہاں کی وہیں موجود ہے, وہاں پہ آیت اللہ صاحب بھی موجود ہیں, اور پچھلے سے زیادہ ہارڈ لائنر موجود ہیں. ایک سین تو یہ ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, آپ نے فتح اناؤنس کی, آپ چلے گئے. دوسرا سین یہ ہو سکتا ہے کہ جو ہارڈ لائنر وہاں بھی کہہ رہے ہیں کہ جی بوٹس آن گراؤنڈ جانے چاہیے, ہمیں اس کو اسٹریٹ اوے فوج. یہ تو بہت ہی خوفناک صورتحال ہے. آپ باہر رہ کے اس نے آپ کی ساری آپ یہاں سے ایک سرے سے دیکھیں, اس نے ہٹ کیا سارے بیسز کو, آپ کو اس نے کامیابی سے ہٹ کر لیا, ساری گلف اسٹیٹ کو ہٹ کر لیا, اور ایزیلی اس نے کر لیا. آپ نے جن اسٹیٹس کو بچانے کے لیے آنا تھا, جن کی رسپانسبلٹی تھی, جو آج تک کانفیڈنٹ تھے کہ یہ بیسز ہمیں بچائیں گی, وہ آپ تو بھاگ کے چلے گئے, اور ان کو کہہ رہے ہو کہ جی آپ لڑیں. وہی جس کی میں بات کروں, لینڈسے گراہم صاحب سینیٹر, وہ سعودی عرب کو تانے دے رہا ہے کہ جی آپ لڑائی نہیں کر رہے.
آپ ہمیں نہیں بچا رہے. مطلب دوسرا مطلب کہنے کا آپ بحرین کو کہہ رہے ہو کہ آپ ہمیں نہیں بچا رہے, آپ کویت کو کہہ رہے ہو آپ ہمیں نہیں بچا رہے ہو, آپ سعودی عرب کہتے ہو کہ ہمارے ساتھ آؤ ہمارے ساتھ لڑو, اور آپ کا مخالف کہہ رہا ہے مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. اس کے جو اکانومی کے اوپر اثرات آئیں گے آف کورس. ابھی ہم پیٹرول کی تو پرائسز دیکھ ہی رہے ہیں, اور پیٹرول کے ساتھ جو ظاہر ہے ہر چیز کی جو ہے وہ پرائسز اوپر جائیں گی, انفلیشن اوور آل آئے گی. بٹ اکانومی کے اوپر اوور آل کیا امپیکٹ آپ دیکھتے ہیں اس وار کی وجہ سے؟ دیکھیں اب دنیا اس وقت اتنی جڑی ہوئی ہے نا, اتنی جڑی ہوئی ہے, اس کے اتنے گہرے اثرات ہیں سب پہ, اس سے کسی کے بچنے کے چانسز ہی نہیں ہیں. کسی کو اس میں فائدہ ہو رہا ہے, کسی کو اس میں نقصان ہو رہا ہے. ابھی تک اس کا جو شارٹ ٹرم میں جو سب سے بڑا بینیفیشری ہے وہ رشیا ہے. صحیح. اس پہ آپ نے بین بھی لفٹ کر دیا, پابندیاں بھی آپ نے ہٹا دیں. وہ آئل بیچ رہا ہے اور اس کے لیے ونڈ فال ہے. اس نے پیسہ جتنا ان دنوں میں کمایا ہے اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنا میں پیسہ کما لوں گا. اس کو تو آپ کو بینیفٹ ہو رہا ہے. باقی آپ کا جو گلف اسٹیٹس ہیں وہ تو بڑی فریجائل ثابت ہوئی ہیں. ان کا تو اب یہ ہے کہ نہ ان کا پانی اپنا ہے, نہ پانی کے اگر آپ پلانٹ اس کے کر دیں, اس کی ساری ہرموز سے جتنی ان کی خوراک آتی ہے ساری کی ساری یہاں سے آتی ہے. دونوں طرف ہے. آپ تو اس طرف دیکھ رہے ہیں, ساری دنیا تو ادھر دیکھ رہی ہے کہ یہاں سے آئل جا رہا ہے. صحیح. اور سب سے بڑا اس کا جو بائر ہے وہ چائنا ہے. آپ کہہ رہے ہو کہ چائنا کو افیکٹ ہو جائے گا, پاکستان کو افیکٹ ہو رہا ہے, یا دنیا کے مختلف ممالک کو ہو رہا ہے, یورپ بھی جا رہا ہے, ساری طرف جا رہا ہے. دوسرا وائس ورثہ, مطلب اس کے الٹ بھی جو آپ جس وقت آپ دیکھتے ہو نا کہ آپ وہاں خوراک جا رہی ہے, وہاں پہ میڈیسنز جا رہی ہیں, پانی ان کا سارے کا سارا پانی وہ جو سمندر سے وہ فلٹر کر کے وہ پانی سارا یوز کر رہے ہیں. سعودی عرب کا 80 to 90% پانی ان ممالک کا جو سارے کا سارا یہ سمندری پانی ہے, اسی کو ان کے جو فلٹریشن پلانٹس لگے ہوئے ہیں ان کو صاف کر کے. دبئی کی یہ حالت ہے, اس طرح یو اے کی, آپ کی کسی کی خوراک اپنی نہیں ہے. اور اس کے مقابلے میں ایران کی 100% خوراک اپنی ہے. صحیح. اب اس کے آپ نے کہا کہ جی امپیکٹ کیا ہوں گے. امپیکٹ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سیدھا اسٹیٹ اگر یہ پرولونگ کرتی ہے جنگ تو ہم جا رہے ہیں اکنامک کرائسس کی طرف, سیدھا گلوبل ریسیشن, ہم ریسیشن کی طرف جا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کیا کرو گے, نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے. یو ایس کے پاس نیکسٹ اسٹیپ, اس کو آپ نے زیادہ مارنا ہے. آپ نے تو تمام کے تمام ٹارگیٹس ہٹ کر لیے نا جو آپ نے سوچے تھے. اب آپ نے کیا کرنا ہے, سافٹ ٹارگیٹس دیکھنے ہیں. آپ نے انفراسٹرکچر تباہ کرنا ہے. جو ہی آپ نے انفراسٹرکچر تباہ کیا, وہ اور کچھ بھی نہ کرے, اس نے یہ ساری کی ساری ریجنل جو جتنی اسٹیٹس ہیں نا, اس کو پتہ ہے آپ کے مفادات جڑے ہوئے ہیں, ان کے انفراسٹرکچر کو ہٹ کرنا ہے. ان کے انفراسٹرکچر کو ہٹ کرنے کا مطلب اسٹیٹ ہے یہ ہے کہ آئل یہاں سے تو بند ہے پہلے سے. آئل آپ کا بند ہوتا ہے تو یہ پیٹرو ڈالر ہے. ساری کی ساری یونائٹڈ اسٹیٹس کی اپنی اکانومی پیٹرو ڈالر پہ کھڑی ہے. آپ کے اگر ڈالر جو ہیں یہاں سے آنا, آپ یہاں سے پیسہ کما کے سارا کا سارا اسٹاک مارکیٹ میں جاتا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کی, آپ کی اسٹاک مارکیٹ میں پیسے جانا بند ہو جائیں گے. آپ کے ڈالر بیسڈ جو آپ کی جو آئل آپ بیچتے ہو وہ آپ کا بند ہو جائے گا. ٹھیک ہے, آپ جو الٹرنیٹ کرنسی کی طرف جاتے ہو وہ ایکسپیڈائٹ ہو جائے گا. جو پروسیس تھا وہ سپیڈ اپ ہو جائے گا. جس پروسیس کو آپ روکنے کی کوشش کر رہے تھے وہ سپیڈ اپ ہو جائے گا. تو ریسیشن اگر امریکہ میں سٹارٹ ہوتا ہے تو اس کے اثرات تو ساری دنیا پر ہوتے ہیں, اور ہم جیسے ممالک تو حالات ابھی سے خراب ہیں. آئل کی قیمتیں آپ کی ڈیفینیٹلی بڑھ جائیں گی. اس کو وینزویلا نہیں روک سکتا ہے کہ آپ کا یہ خیال ہو کہ وینزویلا تو بچے گا. ان کا یہ ابھی تک ان کی جو مائنڈ سیٹ ادھر بیٹھا ہوا ہے نا, تو آپ نے بھی اندازہ کیا ہوگا, ہم بھی اندازہ کریں کہ ان کی کوئی ناک سے آگے سوچنے کی صلاحیت نہیں ہے. اوپر ایک اگر آ کے معذرت کے ساتھ ڈفر آ کے بیٹھ جائے تو ساری ٹیم ڈفرز کی اکٹھی کر لیتا ہے. صحیح. اگر آپ یہ سوچیں کہ جو ان کو ساری باتوں کی سمجھ آ رہی ہوگی, میرا نہیں خیال کسی کو یہ بات سمجھ آ. ان کا یہ خیال ہے کہ ہم نے وینزویلا کا ہمارے پاس آئل ہے, ہمارے پاس آئل کی کوئی کمی نہیں ہوگی, ہمیں کوئی ڈسرپشن نہیں ہوگی, ہم قیمتوں کو بھی مینٹین کریں گے. لیکن ریسنٹ ایئرز میں امریکہ سیلف سفیشینٹ بھی تو ہو گیا نا آئل ایکسٹریکشن میں. سیلف سفیشینٹ ہے نا. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آئل میں سیلف سفیشینسی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ گلف اسٹیٹس میں اگر کوئی پرابلم آ جائے تو آپ افیکٹ نہیں ہوگے, کیونکہ آپ کے سارے کی ساری اکانومی, آپ دنیا کی جتنی تجارت ہے آئل کی تو نہیں ہے نا, دنیا کی ساری تجارت آپ کی کھڑی ہے ڈالر پہ. لیکن اس کی بیسز یہی ہے جو 1974 میں جو آپ نے سعودیہ کے ساتھ آپ نے ایگریمنٹ کر لیا کہ آپ نے سارا کے سارا کاروبار آئل کا آپ نے ڈالرز میں کرنا ہے. اگر وہ آئل ہی بند ہو گیا
اور وہ ان کی اکانومیز کلیپس کر گئیں. آپ مجھے بتائیں کہ آپ اب دبئی میں سوچیں گے اگلے 10 سال تک انویسٹمنٹ آپ کو نظر آیا کہ یار یہ تو بہت ہی ولنریبل ہے. انویسٹر کانفیڈنس جو ہے وہ ڈراپ کر جائے گا. انویسٹر کانفیڈنس ڈراپ کر گیا ہے. آپ کا ویسٹ سارا پیسہ ادھر لا رہا تھا, بلیک منی ادھر آ رہی تھی, سارا کچھ ادھر ہو رہا تھا. وہ پیسہ اگر یو اے ای سے نکلتا ہے اور سعودی عرب سے نکلتا ہے, ان ساری جگہوں سے جس وقت وہ پیسہ نکلتا ہے تو وہ پیسہ دوسری جگہوں پہ چلا جائے گا نا. لیکن اس کے نکلنے کا مسئلہ یہ کہ یہ ڈالر تو سارے کے سارے یو ایس, آپ نے بانڈز بھی ان کے خریدے ہوئے ہیں, آپ نے ان کے اسٹاک مارکیٹ میں بھی پیسے لگائے ہوئے ہیں, آپ اسلحہ ان سے خرید رہے ہیں, بہت بھاری اسلحہ خرید رہے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا نا کہ کیا ہوا, انہوں نے جس وقت ٹرمپ صاحب نے وزٹ کیا تو سعودی عرب کے سودے, پھر یو اے ای کے سودے, پھر سب نے کتنے بھاری بھرکم سودے کیے. تو یہ تو نہیں ہوں گے نا. تو اس طرح سے اکانومی کا جو ایک پورے کا پورا سائیکل ہے اس میں ڈسرپشن آئے گی. یہ پورا ایک ایکو سسٹم ہے نا, یہ پورے کا پورا ایکو سسٹم ڈسٹرب کر جائے گا. اس میں وقتی طور پہ ٹیمپریریلی جو میں فار ریچنگ جو اس کے افیکٹس ہیں, اگر اس طرف ہم جائیں تو اس میں پہلا بینیفیشری تو رشیا ہے, اور لوزر اس میں یوکرین. تو آپ سمجھے کہ میرے حساب سے تو یوکرین گیا, صحیح, کیونکہ اس کو تو آپ نے اس کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا. دوسرا میرے لانگ ٹرم پہ میرے ویوز یہ ہیں کہ چائنا بینیفیشری ہوگا. اچھا, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو اسٹیٹس ہیں, گلف اسٹیٹس ہیں, ان کا اعتبار یہ ساری کریڈیبلٹی کا, سب جو وارز ہوتی ہیں اس میں سب سے بڑا فیکٹر جو ہوتا ہے کریڈیبلٹی ہوتی ہے. تو کریڈیبلٹی آپ لوز کر گئے. صحیح, ان کو یہ اب کریڈیبلٹی ختم ہو گئی ہے بالکل. کہ امریکہ کا متھ تھی, ایک متھ پوری دنیا میں تھی کہ امریکہ کا آپ کے ملک میں اڈا ہوا, اس کا اگر آپ ملٹری بیسز اس کی ہوئیں تو آپ بچ گئے, پروٹیکٹ یو, وہ آپ کو پروٹیکٹ کریں گے, اور نہیں کوئی ہمت ہی نہیں کرے گا. ڈیٹرنس تھی, وہ ختم ہو گئی. اب آپ عرب کنٹریز آپ کے الٹرنیٹ دیکھیں گے, رائٹ لیفٹ دیکھیں گے. رائٹ لیفٹ دیکھنے میں مجھے آپ بتا دیں کہ کون ہے, اس کو کس کے ساتھ جا سکتے ہیں؟ یورپ کے ساتھ جا سکتے ہیں, یورپ کے ساتھ تو نہیں جا سکتے. یورپ جب امریکہ پروٹیکٹ ان کو نہیں کر سکا تو یورپ کس طرح سے پروٹیکٹ کرے گا؟ آپ دیکھیں گے کہ جی آپ کے پاس رہ جاتے ہیں, برکس رہ جاتا ہے. برکس کی آلریڈی ان کی ممبرشپ ہے, اور اس میں رشیا اور چائنا ہے. اور رشیا اور چائنا اس وقت ان کی پوزیشن اس طرح سے ہو جائے گی, جو وار فیئر اس وقت جو ہوئی ہے اس وار فیئر میں آپ کو فٹ پرنٹس جگہ جگہ پہ نظر آئیں گے ان دونوں ممالک کے. کیونکہ یہ وار جو ہے اس کو جس طرح سے جو ایکوریسی ہے جو ایرانین میزائلز کی, وہ بڑی کامن سینس کی بات ہے کہ اس کے لیے آپ کو جو سب سے پہلے ضرورت ہے وہ سیٹلائٹ نیویگیشن سسٹم کی ضرورت ہے. آپ کو جگہ آئیڈینٹیفائی کرنا, آپ کو پوری کی پوری لوکیشن نظر آنا, اور اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کو آپ نے ہٹ کرنا, ٹارگیٹ لاک کر کے آپ نے وہاں پہ جانا. اس کے لیے آپ کو ضرورت ہے. تو آپ کے پاس دنیا میں 4 سسٹم ہیں. جی پی ایس ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کا, اچھا پھر اس کا یورپین یونین کا ہے گیلیلیو جس کو آپ کہتے ہیں, اور گلوناس اس کا رشیا کا ہے, اور اس کا بیڈو چائنا کا ہے. اب اس میں جو سب سے زیادہ ایکوریٹ ہے وہ تو ہے تو یورپین یونین کا, لیکن یورپین یونین تو ظاہر ہے چائنا کے ساتھ آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ یوز کر رہا ہے, گیلیلیو یوز کر رہا ہے. آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ جی پی ایس یوز کر رہا ہے. اب رہ گئے رشین اور چائنیز سسٹم. تو چائنا کا جو سسٹم ہے وہ یورپین یونین کے بعد سب سے ایکوریٹ ہے, لیکن فرق ان کا کتنا ہے, وہ 1 میٹر کے ڈسٹینس تک ایکوریٹ ہے, اور یہ 2 میٹر کے, 2 سے 5 میٹر تک اس کی ایکوریسی چائنا کی ہے. اور چائنا کا سب سے بڑا بھی ہے, اس کے سیٹلائٹس کو 35 سیٹلائٹس ہیں جو کسی کے نہیں ہیں. امریکہ سے بھی زیادہ سیٹلائٹس ہیں اس کے, ٹھیک ہے, نمبر 1. نمبر 2, اس میں جو دوسری چیز آتی ہے جنگ میں وہ آپ کی آتی ہے الیکٹرو میگنیٹک سسٹم, جو کمیونیکیشن کا سسٹم ہے. آپ کا میزائل جیسے میں نے عرض کی کہ یہاں سے ایران سے نکلتا ہے تو وہ ڈاج کرتا ہے کویت کے سسٹم کو, بحرین کے سسٹم کو ڈاج کرتے ہوئے وہ عراقی سسٹم کو, جارڈن کے سسٹم کو, آپ کے آئرن ڈوم کو, سب کو, ایرو کو کر کے ہٹ کرتا ہے. تو یہ سسٹم کو ڈاج کرتے ہوئے چلا جا رہا ہے. تو یہ الیکٹرو میگنیٹک ڈومین کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. رائٹ, یہ آپ کو اویلیبل ہو گئی, یعنی آپ کو اسپیس اویلیبل ہو گئی, آپ کو الیکٹرو میگنیٹک ڈومین اویلیبل. اور تیسری چیز ہے سائبر. یہ ورچوئل وار فیئر ہے 21 سینچری کی جس کو کہتے ہیں, جو پاکستان نے لڑی انڈیا کے ساتھ, اس کو یہی ایج تھا نا
فزیکل کے علاوہ آپ کو ان ساری چیزوں کی، لیکن ایک سب سے بڑا فیکٹر ہے جو ایران کا، میں کہہ رہا ہوں کہ فٹ پرنٹ کسی طاقت کے ہیں، سب سے بڑا فیکٹر ٹریننگ ہے. آپ کو اگر کوڈ مل گیا اس کا بیڈو کا، تو بیڈو کا کوڈ ملنا سفیشینٹ نہیں ہے، یا آپ کو الیکٹرک میگنیٹک آپ کو کسی نے وہ آپ کو سیکھنا ہے، اور سیکھنے کے لیے سفیشینٹ ٹائم چاہیے، کم از کم 1 سال تو چاہیے ہی چاہیے. اچھا. اب اس میں بڑے کامن سینس کی بات ہے، بندہ سوچتا ہے کہ یار یہ کس نے کیا ہوگا، کہاں سے آیا ہوگا. اور اسی وجہ سے ہی جو امریکن میڈیا جو ہے وہ، بلکہ کچھ آفیشلس نے بھی رشیا کی طرف انڈیکیٹ کیا کہ مجھے رشیا کی ایکوریسی اتنی نہیں ہے. اچھا. رشیا اڑا چکا ہوتا یوکرین کو، اگر رشیا کی اتنی ایکوریسی ہوتی نا جتنی ایکوریسی ان کی ہے. آپ دیکھیں نا، پہلے 24 گھنٹے کی لڑائی میں سارے بیسز انہوں نے اڑا دیے، مطلب پورے نہیں اڑائے لیکن ڈیمیج کر دیا، آپ کو بھاگنے پہ مجبور تو کر دیا نا. جس ہوٹل میں آپ ٹھہرے ہوئے ہو اس کو ایکوریٹلی وہ ہٹ کرتا ہے، جس جگہ پہ آپ ٹھہرے ہو اس کو ایکوریٹلی ہٹ کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ انفارمیشن بہت ایکوریٹ ہے، اور یہ بڑی اچھی کسی طاقت کے. اور پھر اس کے ساتھ الیکٹرو میگنیٹک میں بھی چائنا بہت آگے ہے، یعنی اسپیس میں بھی وہ آگے، الیکٹرو میگنیٹک میں بھی آگے، اور سائبر میں بھی آگے ہے. باقی تمام جتنے ہمارے ممالک ہیں، یہ جتنے 4 جن کو ہم طاقتیں کہتے ہیں، جو خاص طور پہ جو خلائی، جو اسپیس وارفیئر کے ہم ڈومین کی بات کرتے ہیں، تو اس میں دے آر فار ہیڈ. تو چائنا اس میں آگے ہے سب سے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس میں آپ کو وہ نظر آئے گا. اور ٹریننگ میں اب یہ کہتا ہوں کہ ٹریننگ میں گیس ورک ہے نا سارا، کہ سوچتے ہیں کہ کون ٹریننگ دے سکتا ہے. ٹریننگ میں ٹرینڈ ویسے صرف پاکستان ہے. اچھا. اس وقت اچھا چائنا کے لیول کی ٹریننگ اگر کسی کو ملی ہوئی ہے تو مجھے شک ہے اور کوئی بھی نہیں ہے، نارتھ کوریا بھی نہیں ہے، کوئی اور بھی نہیں ہے. اس لیول کی چائنا سے جو ٹریننگ ملی ہوئی ہے اس ورچوئل وارفیئر کی، جو تینوں ڈومینز کی، وہ کیپیبلٹیز جو ہے نا وہ پاکستان کی ہے. اور جو ایک آپ نے بات کی کہ کانفیڈنس جو امریکہ کے اوپر تھا ان گلف اسٹیٹس کا، وہ آہستہ آہستہ ظاہر ہے وہ ختم ہوتا جائے گا. اس صورتحال میں پاکستان بینگ این اٹامک پاور، نیوکلیئر آرم، آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کو کچھ فائدہ ہو سکتا ہے اس؟ میرا بالکل اس میں سرٹنلی اس کی وجہ یہ ہے کہ چائنا کبھی بھی سامنے آ کے نہیں کرے گا، نہ کسی ملک کے ساتھ کوئی ڈیفنس پیکٹ کرے گا، ایگریمنٹ کرے گا. اس نے آپ کو اس طرح سے نہیں کرنا. لیکن اس طرح سے کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک ہی پاور ہے، وہ پاکستان ہے. پاکستان نیوکلیئر پاور بھی ہے. پاکستان کا کانفیڈنس ابھی اس پر ٹرسٹ سب کا بلڈ ہو گیا ہے. انہی ممالک میں آپ کو کچھ عرصہ سال پہلے جو مئی کی جو ہماری لڑائی ہوئی تھی، مئی کی جنگ سے پہلے ان عربوں کی اور باقی دنیا کے حالات آپ دیکھ لیں ہمارے ساتھ کیسے رویہ تھا، کیسے تعلقات تھے. اسی یو ایس کا دیکھ لیں. تو یو ایس میں آپ کی اس نے ٹرمپ جو ہے اس وقت سے لے کر آج تک آپ کا بچھی جا رہا ہے، تو وہ اس کی ریزن ہے. تو گلف اسٹیٹس کے پاس میرے خیال میں، اور آپ ایگری کریں گے کہ کیا آپشن ہے؟ چائنا. اور چائنا جو ہے وایا پاکستان کے، اور پاکستان نے بہت اچھا میرے خیال سے اس جنگ میں جتنا بیلنسڈ اپروچ انہوں نے رکھی ہے، اور بہت ایفرٹ کیے ہیں بیہائنڈ دا سین. بہت دیکھیں، ابھی تک ایران سے کچھ نہ کچھ اٹیکس ہو رہے ہیں اور وہاں سے جواب نہیں آ رہا ہے، جو نیچرل تھا کہ آتا جواب، لیکن ادھر سے جواب نہیں آ رہا ہے. سعودی عرب کو یہ کنونس کرنا کہ آپ ریٹیلیٹ نہ کریں، ایران کو کنونس کرنا کہ بھئی آپ سعودیہ کو اسپیئر کریں. صحیح. تو آپ کا جو اتحادی ہے وہ موسٹلی اسپیئرڈ ہے، یعنی اس پر کم سے کم ابھی چھوٹا ٹک ٹک ہوتی ہے، لیکن اس کو اسپیئر انہوں نے رکھا ہوا ہے. اور باقی جتنے ممالک ہیں ان میں آج بھی انہوں نے، کل بھی کچھ نہ کچھ اٹیکس وہ کرتے ہیں ان کے جو بیسس پہ. تو انہوں نے اناؤنس بھی کیا ہوا ہے کہ جی اگر آپ کریں گے تو ہم بھی آپ پر کریں گے، آپ نے نہیں کیا تو ہم بھی نہیں کریں، آپ کا ملک استعمال نہ ہو. تو اس لیے ان کا جو پاکستان کا جو رول مجھے نظر آ رہا ہے، آپ دیکھیں گے کہ جو آئندہ جو وقت ہے اس کا سب سے بڑا بینیفیشری تو چائنا ہوگا، کیونکہ وہ برکس کو لیڈ کر رہا ہے. تو برکس میں ان ممالک کا بہت افیکٹو رول ہوگا. ابھی سے وہ سوچنا، جو خبریں آ رہی ہیں ابھی سے یہ سوچنا شروع ہو گئے کہ یہ بیسز ہمارے کسی کام کی ہیں. اگر یہ بیسز کنٹینیو نہیں کرتی ہیں، اور جو مجھے شک ہے کہ نہیں کریں گی، امریکن بیسز وہاں پہ اب کنٹینیو نہیں کریں گی، تو آپ کے پاس اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان کنگڈمس کو کس کی ضرورت ہے؟ تو چائنا آپ کی نہ رجیم چینج میں ہے، نہ کسی ملک میں اس کی جو اسٹریٹجی ہے وہ ون ون ہے کہ جی آپ وہ زیادہ تر بزنس سے اور ٹریڈ ہے
کہ آپ بھی ون کریں اور ہم بھی ون کریں. جو یونائٹڈ اسٹیٹس اور ویسٹ کی جو پرانی جو کالونیل مائنڈ سیٹ، جو امپیریلسٹ مائنڈ سیٹ ان کا آ رہا ہے نا کہ جی یو لوز آئی ون، یعنی آپ نے ہارنا ہی ہارنا ہے. ان کا بینیفٹ اس میں ہے کہ آپ کنزیومر سوسائٹی رہیں، آپ ڈیولپ نہ کریں. جبکہ چائنا کی یہ ہے کہ وہ کہ جی میرے پاس فار ایگزامپل افریقہ ہے. اب افریقہ جو ہے وہ اس میں آپ دیکھیں نا نیچرل ریسورسز بھرے ہوئے ہیں افریقہ میں، اور اس کے پاس ٹیکنالوجی ہے. تو دونوں کی آپس میں جو میرج ہے یہ ون ون ہے، دونوں کے لیے بہترین ہوگی، تو دونوں کو فائدہ ہوگا. اس طرح سے پاکستان سے وہ جو پاکستان کے پاس ہے اور چائنا جو چائنا کے پاس ہے، جب دونوں آپ اس کو یوز کریں گے تو دونوں آپ کی اکانومی ڈیولپ کرے گی. تو فیوچر مجھے یہی نظر آ رہا ہے کہ وہ پاکستان کے زیادہ کلوز آئیں گے، کیونکہ پاکستان کے علاوہ آپ کہیں کہ جی انڈیا ان کا آپشن ہے، انڈیا آپشن نہیں ہے، کیونکہ انڈیا ان کو اس لیول تک جا ہی نہیں سکتا پروٹیکشن میں ان کی. وہ کس کے اگینسٹ جائے گا انڈیا پروٹیکشن میں ان کی؟ تو یہ واحد ان کے پاس آپشن ہے کہ وہ اس بلاک میں آ جائیں. میں ایک صرف پاکستان نہیں کہوں گا، میں کہوں گا برکس، جس میں انڈیا ایکٹیو رول نہیں پلے کر رہا، حالانکہ اس کا جو فاؤنڈر ممبر ہے، لیکن وہ ایکٹیو رول پلے جو مودی سرکار ہے، مودی سرکار کا بھی زیادہ ٹلٹ اسی طرف یونائٹڈ اسٹیٹس اور اس کا اسرائیل، اور بڑے غلط ٹائم پہ اس نے جو وزٹ بھی کیا، تو اس کا نقصان ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو اب ایران کے ساتھ یہ جو شپ انہوں نے جو سری لنکا والا جو واقعہ ہوا ہے، ٹارپیڈو جو کیا ہے، تو اس میں اب ایرانینز کی فیلنگز کیا ہوں گی؟ مطلب انڈیا نے اس میں تو پوری انفارمیشن، ان کے تو منسٹر نے کہا کہ انفارمیشن شیئرنگ کی ہے انہوں نے یو ایس کے ساتھ، وہ کہتے ہیں ہم نے ٹھیک کیا ہے، چیف نے کہا ہے شاید ان کے. اور یہ ساری صورتحال کا جو اوور آل اگین شارٹ ٹرم میں اس کا امپیکٹ ہے ہمارے امپلائیبلٹی پہ، جاب مارکیٹ کے اوپر، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ تو آپ کو بہت بڑا جو دیکھیں، اگر اکانومی کلیپس کرتی ہے نا تو آپ کے 26 لاکھ لوگ سعودی عرب میں، 17 لاکھ لوگ آپ کے یو اے ای میں جو وہاں پہ جاب کرتے ہیں. آپ کا کنسٹرکشن سیکٹر بند ہوتا ہے، آپ کے دوسرے سیکٹر بند ہوتے ہیں، تو سب سے زیادہ آپ کا امپیکٹ امپلائمنٹ پہ آئے گا پاکستان کی. صحیح. اگر اتنی دنیا آپ کی واپس ہوتی ہے، جو اللہ نہ کرے، ہم نہیں کہتے کہ یہ اکانومیز کلیپس کر جائیں، یہ جنگ بند ہو جائے. اگر یہ جنگ بند ہو جاتی ہے اگلے 8-10 دن میں، 20 دن میں، پرولونگ نہیں کرتی، پرولونگ کیا تو پھر پرابلم ہے، بہت سیریس پرابلم ہے. اگر پرولونگ نہیں کرتی تو ہمارے لیے اچھا ہے. اگر پرولونگ کرتی ہے تو ان کی اکانومیز ڈیفینیٹلی کلیپس کریں گی. ان کے پاس حل ہی نہیں ہے، جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ ان کے پاس تو اپنا پانی بھی نہیں ہے، اپنی خوراک بھی نہیں ہے، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. ان کا تو سارا سپرفیشل قسم کا یہ اسٹرکچر ہے، اس اسٹرکچر پہ کھڑا ہے. وہ تو گندم پیدا نہیں کرتے، آٹا پہ کچھ بھی نہیں ان کے پاس نا. زیادہ ریئل اسٹیٹ کے اوپر بہت زیادہ تو ریئل اسٹیٹ ہے، اور ریئل اسٹیٹ سب کلیپس. ریئل اسٹیٹ انویسٹر آپ کا بھاگ جائے گا، اس کی ریئل اسٹیٹ آپ سمجھیں کہ گر جائے گی. پھر آئل جو وہ پروڈیوس کر رہے ہیں، آئل آپ کا بند رہے گا. جنگ اگر جاری رہتی ہے تو ان کو انکم نہیں آئے گی، تو وہ بھی آپ کہاں سے انفراسٹرکچر کہاں سے ڈیولپ کریں گے؟ آپ سڑک بناتے ہو، آپ بلڈنگ بناتے ہو، اس میں سیمنٹ، سریا، بجری، ساری چیزیں استعمال ہوتی ہیں. تو یہ اکانومی کو آپ کا ایک سائیکل چلتا ہے پورا. تو وہ اگر نہیں چلے گا تو آپ کے جتنے لوگ ہیں، یہ ریٹرنیز آپ کے جو آئیں گے، تو آپ پر ایک تو آپ کا جو فوریکس، آپ کا جو ریمیٹنس ہے، آپ کی ریمیٹنس آپ کی بہت کم ہو جائے گی. آپ کی ریمیٹنس سب سے زیادہ ادھر سے آتی ہیں، گلف سے آتی ہیں. I think I was like reading somewhere some 26 30 تک آپ کی ادھر سے آتی ہیں. تو آپ کی یہ ریمیٹنس ایک طرف سے بند ہو جائیں گی، اور دوسری طرف یہ ان امپلائڈ لوگوں کی ایک یلغار آپ پر آ جائے گی. ان کو آپ کیسے سنبھالیں گے؟ تو پاکستان کے لیے تو بہت بڑی ریپرکشن ہے، اس امپلائمنٹ کے حوالے سے بہت بڑی ریپرکشن ہے، جس کو شاید ہم سنبھال بھی نہ پائیں. ایک طرف آپ یہ ہو سکتے ہو کہ آپ کے ایکسٹرنل افیئر، آپ کی امیج اچھی ہو جائے آپ ان ملکوں سے، لیکن اگر ملک ہی کنگلے ہو گئے تو ان کے ساتھ تعلقات کا پھر ہمیں فائدہ کیا ہے؟ اگر آپ کے سارے لوگ واپس آ جاتے ہیں تو آپ کیا کریں گے ان تعلقات کو؟ تو اکانومی پہ تو آپ کے ڈیفینیٹلی پڑے گا اس کا اثر. ایٹ دا سیم ٹائم ابھی جو افغانستان کے ساتھ بھی جو ہماری جنگ چل رہی ہے، اس کے آلریڈی کیا کچھ اثرات جو ہے اکانومی کے اوپر آ رہے ہیں؟ اور یا یہ جو ایران والی صورتحال ہے اس کے بیک ڈراپ میں اس کی ایڈیشن کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ اس کا جو افغانستان والا مسئلہ ہے، افغانستان والا تو لوگ بھول ہی گئے. یہ ادھر وار جس وقت ہوئی تو افغانستان کا تو یک طرفہ چل رہا ہے سارے کا سارا. افغانستان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں بھی مس انڈرسٹینڈنگ بہت زیادہ پیدا ہو گئی کہ جی ہم جو ہے ہم نے بڑی بڑی امپائرز گرائی ہیں.
آپ نے اگر رشیا کی امپائر گرائی ہے تو پورا یورپ تھا, جاپان تھا, آسٹریلیا تھا, پوری کی پوری کیپٹلسٹ ورلڈ آپ کے ساتھ تھی, اور پاکستان آپ کے ساتھ تھا. اور وہی جیسے وہ میں کہتا ہوں نا خفیہ آپریشن کرتے تھے. 7-8 سال تک یونائٹڈ اسٹیٹس نے مانا نہیں کہ ہم ہیں. وہ کہتے تھے نہیں ہماری تو کوئی سپورٹ نہیں ہے, ہماری تو بس سیاسی مدد ہے, اور یہ وہ سپورٹ کرتا رہا. تو اس وقت خفیہ آپریشن کرتے تھے. انہوں نے یہاں سے لوگ 40-50 لاکھ لوگ یہاں پہ آئے, انہوں نے ٹرین کی, انہوں نے گرایا. اس کے بعد آپ نے جو امریکہ تھا, تو یونائٹڈ اسٹیٹس کو تو اس وقت بھی بہت ساری دنیا کی طاقتیں تھیں, ہم سمیت, ان کو سپورٹ کرتے تھے, اور وہ کلیپس کر گئے. گوریلا وارفیئر تب کامیاب ہے کہ آپ اگر پاکستان کابل پہ قبضہ کر لیتا ہے, جلال آباد پہ, قندھار پہ, پھر وہ آپ کو ماریں گے. سیدھی سی بات ہے. آپ قبضہ نہیں کرتے اور آپ ایئر اٹیکس کرتے ہیں اور ان کی ساری فضاؤں پہ آپ کا قبضہ ہے, تو آپ تو 10 سال تک مارتے رہیں, کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے, وہ پینیٹریٹ کرنے کی کوشش کریں گے, ملیٹنسی کریں, وہ پہلے بھی کر رہے تھے. اچھا, اگر وہ ملیٹنسی کرتے ہیں تو آپ کے بم اٹیک ادھر کر دیا, سوسائڈ اٹیک ادھر کر دیا, تو وہ تو آپ کو تو تنگ تو کر سکتا ہے نا, وہ تو اریٹیٹنگ ہے نا. آپ کی پاپولیشن مر رہی ہے, آپ پریشان ہوتے ہو, آپ کو یہ ہوتا ہے, لیکن آپ کی اسٹیٹ تو کلیپس نہیں کرتی, اسے گرتی نہیں ہے, آپ گرا نہیں سکتے اس کو ان بمبارٹ میں سے. اب اکانومی اس کی وہ تو لینڈ لاکڈ کنٹری ہے نا, ہمیں بھی اس کے اثرات ہیں. ہمیں اثرات یہ ہیں کہ ہمارے بہت سارے لوگوں کی بھی ان کے ساتھ ٹریڈ چل رہی تھی, تو ان کو نقصان ہے, لیکن اس کا نقصان زیادہ ہے. تو ہمارے لوگوں پہ جو خاص طور پہ کے پی کے لوگ جتنے ٹرینڈ کرتے تھے, ٹریڈ جتنے ہمارے لوگ انوالو تھے, ان پہ تو بہت بڑا اثر پڑا ہے. لیکن ایز سچ نہیں ہے کہ ہم پہ کوئی بہت بڑا ہمیں فائدہ اس کا ضرور ہوا ہے کہ ہمارے ڈالر سارے کے سارے ادھر چلے جاتے تھے, تو کچھ نہ کچھ اس کا بینیفٹ ہوا ہے. تو ہمیں ایسا اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا اس کو ہو رہا ہے, کیونکہ اس کو تو اب جو دوسرے ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا کسی کے ساتھ مسئلہ نہیں, ان کے سب کے ساتھ مسئلہ ہیں. کوئی بھی ان کو کھلم کھلا کسی کے ساتھ تجارت ان کی نہیں ہو رہی, ہر جگہ سے اسمگلنگ ہو رہی ہے. اگر آپ ترکمانستان دیکھیں, ازبکستان دیکھیں, یا پاکستان دیکھیں, یا ایران دیکھیں, ان کی ہر جگہ پہ اسمگلنگ ہی ہو رہی ہے. ان کی کسی بڑی کم لیگل ٹریڈ ہے, ہمارے ساتھ بھی لیگل تھی, ترکمان سب کے ساتھ لیگل ٹریڈ ہے, لیکن لیگل ٹریڈ میں ان کی ڈسرپشن رہتی ہے, پھر بند ہوتی ہے, پھر کھلتی ہے, پھر بند ہوتی ہے, پھر کھلتی ہے. تو اس کا ایسا, لیکن اس وار کا جو ایران وار ہے, اس کا تو ہم پہ اثرات خوفناک ہوں گے اگر یہ پرولونگ کر گئی. اچھا, اگر یہ پرولونگ کر یہ پرولونگ اگر جنگ کر جاتی ہے تو ہم پر اس کے بڑے, افغانستان کے ساتھ نہیں اس کے, سر ایران کے ساتھ, افغانستان کے میں نہیں دیکھتا کہ افغانستان کے ہماری اکانومی پہ کوئی اس کے اتنے زیادہ شدید اثرات ہوں گے, لیکن ایران وار کے ڈیفینیٹلی ہیں. سو ان دا بیک ڈراپ آف دس ایران وار, اور اگر یہ لمبی چلتی ہے تو بہت سارے ریٹرنیز جو ہیں وہ پاکستان اگر واپس آتے ہیں, تو ایک تو وہی اکانومیکلی ان کو ڈیفیکلٹ ہوگا ٹو ایبزارب آل آف دیم. تو in terms of the skill set which is required for the employability in the future regardless of the jobs, آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کیا اسکل سیٹ ریکوائرڈ ہوں گے فار آل دیز پیپل ٹو فائنڈ امپلائمنٹ بیک ان پاکستان؟ اصل میں اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر کو دیکھیں نا, تو پاکستان میں ہر سال جو ریکوائرمنٹ ہے ہمارے کم از کم 10 لاکھ لوگوں کی ریکوائرمنٹ ود ان کنٹری ہے. 10 لاکھ میں آپ کی جو کیپیسٹی ہے وہ 3 لاکھ سے 3.5 لاکھ 4 لاکھ تک, جو آپ کے ٹیوٹ انسٹیٹیوٹس جو پورے پاکستان میں ہیں, جو فارمل سیکٹر میں, ان کی یہی تعداد ہے. یعنی آپ کی جو اسکلڈ لیبر کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ 1 ملین کے قریب ہے. آپ ہارڈلی 2-3 لاکھ کو ٹرین آپ کر سکتے ہیں, اور یہ 2-3 لاکھ یا 4 لاکھ لوگ بھی ریلیونٹ نہیں ہے مارکیٹ سے. ان میں جو ریلیونٹ ہے نا, وہ بھی 20 سے 25% لوگ ریلیونٹ ہوتے ہیں, باقی ریلیونٹ نہیں ہوتے. لیکن انٹری آپ کی جاب مارکیٹ میں کتنی ہے؟ انٹری آپ کی پاپولیشن اس سال کا جو لیٹسٹ آپ پاپولیشن آپ دیکھیں, آپ کے ایک سال میں 5 to 6 ملین بچے پیدا ہوئے. اچھا, جن میں سے اگر خدا نخواستہ آپ کے مورٹیلیٹی ریٹ بھی زیادہ ہے, 8-10 لاکھ کم بھی ہو جاتے ہیں, تو تب بھی آپ کی جاب مارکیٹ میں کوئی 5 ملین لوگ انٹر. ابھی جو اسٹیمیشن ہے, ابھی کی اسٹیمیشن بھی یہ ہے کہ جو 16 سال پہلے پیدا ہوئے تھے وہ بھی 30 سے 35 لاکھ کے قریب لوگ تھے. تو آپ کے 3 ملین آپ کے مارکیٹ میں آ رہے ہیں. انسکلڈ میں ادھر ادھر کھپت آپ کی ہے. آپ کی سب سے بڑے امپلائر تو گورنمنٹ ہے اس وقت بھی, فوج ہے, پولیس ہے, ٹیچر ہیں, یہ سارے آپ بھرتی کر لیتے ہیں. جو اسکلڈ ہے, اسکلڈ کو آپ پورا ہی نہیں کر پا رہے ہو. بہت ساری گورنمنٹ
نعرے بھی لگاتی ہے, کوششیں بھی کرتی ہے, لیکن آپ ان کو ریلیونٹ اسکل نہیں دے رہے ہو. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. سیالکوٹ میں آپ کے ہر سال 80,000 لوگوں کی ضرورت ہے. اچھا, 80,000 صرف سیالکوٹ میں 80,000 لوگوں کی ضرورت ہے. آپ کا سپلائی سائڈ کتنے دیتا ہے؟ 5 سے 6,000. اور وہ بھی میں نے کہا ہے کہ 5 سے 6,000 لوگ جو آپ پروڈیوس کرتے ہو وہ بھی ریلیونٹ مارکیٹ سے نہیں ہوتے. اب یہ تو ایک سین ہو گیا. اب آپ نے پوچھا کہ یہ جو ہمارے لوگ آئیں گے ان میں بھی موسٹلی انسکلڈ ہیں. رائٹ. آپ وار فوٹنگ پہ تو کوئی اسکل آپ ان کو دے سکتے ہو, لیکن اسکل آپ کون سا دو گے؟ آپ کی سب سے بڑا جو سیکٹر ہے وہ ایگریکلچر ہے. پھر آپ کا مینوفیکچرنگ آ جائے. ٹیکسٹائل آپ کا بہت بڑا سیکٹر ہے, اور ٹیکسٹائل آپ کا فریاد کر رہا ہوتا ہے کہ یہ آپ لوگوں کو ٹرین کرو اور آپ ان کی امپلائبلٹی. اور پھر سروس سیکٹر بہت بڑا سیکٹر ہے. آپ کے پاس اس کا حل کوئی بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ ان لوگوں کو ٹرین کر کے آپ ڈفرینٹ ڈیسٹینیشنز دیکھیں. آپ کی بہت بڑی اسکل ریکوائرمنٹ کینیڈا میں ہے, آسٹریلیا میں ہے, جاپان میں بہت بڑی ریکوائرمنٹ ہے, یورپ میں بہت بڑی ریکوائرمنٹ ہے. یورپ میں جرمنی ہے. اب جرمنی میں سروس سیکٹر, جرمنی صرف اگر آپ یہ کہیں نا ریسٹورینٹس اور اس سے ریلیٹڈ جو آپ کی ہاسپٹیلٹی سیکٹر ہے اس میں بھی آپ کی ریکوائرمنٹ لاکھوں میں ہے. آپ نے لینگویج سکھانی ہے اور آپ نے ان کو ٹرین کرنا, اور ٹرین کرنے کے بعد آپ نے اس کو سپورٹ کرنا اور باہر آپ نے بھیجنا ہے. لیکن اس کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ول چاہیے, ٹاپ لیول پہ اونرشپ چاہیے, ویژن چاہیے, وزڈم چاہیے. ٹھیک ہے. ایک بات, آپ نے ساری کی ساری اپنی ایمبیسیز کو ایکٹیویٹ کرنا ہے. آپ کے لیبر اتاشی ہر جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے کامرس اتاشی اب ہر جگہ پہ بیٹھے ہوں, کیا کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. تو اٹس سوری میں ایک اسٹیپ واپس جاتا ہوں. تو اٹس اے ٹائم ٹیکنگ پروسیس ٹو میک شیور دیٹ یہ وہ جلدی سارے نہیں ہوتا ہے, جلدی تو بالکل بھی نہیں اور ہوتا. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وٹ آئی انڈرسٹینڈ از کہ وہی اگر ان دا لانگ رن آلسو آئی تھنک کہ دونوں صورت حالوں میں اگر نہ صرف یہ کہ وہاں سے لوگ اگر ریٹرنیز ہمارے پاس زیادہ ہو جاتے ہیں تو ظاہر ہے دیر ول بی انفلکس آف دس مین پاور جس کو کہیں پہ ڈائریکٹ کرنا ہوگا. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جس طرح آپ نے مینشن کیا کہ ہر سال جاب مارکیٹ میں دیر از اے لائکلیہڈ دیٹ 3 million people will be entering in the job market, right? Whereas جو ہمارے پاس کیپیسٹی ہے وہ 1 million کی ہے. کیپیسٹی ہمارے پاس ہاں اسکلڈ لوگوں کی 1 ملین کی ہے, اسکل لوگوں کی 1 million کی ہے. تو اسٹل دیر ول بی ہم 1 ملین بھی پورا نہیں کر پا اور رہے, وہ بھی ہم پورا نہیں کر پاتے کیونکہ ہمارے پاس اسکلڈ ورک فورس کی کمی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر بھی مطلب دیر ول بی اے لاٹ آف انفلکس جو کہ ایسا ہوگا کہ جو جس کو ہماری اکانومی ابزارب نہیں کر سکے گی. اینڈ اٹ میکس سینس دیٹ وی train these people so that they can find employment abroad, right? بالکل. اور abroad میں employment کے لیے of course like بہت ساری جو countries جن کا آپ نے ذکر کیا ہے وہاں پر aging population ہے, وہاں population collapse ہے, تو they also need people, skilled workforce to incorporate into their economy as well. آپ کی بات سے مجھے یہ سمجھ آئی کہ basically یہاں پر there is an immediate need کہ ہم اپنی جو یہ ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے اس کو مزید بہتر کر سکیں تاکہ یہ جو گیپ ہے اس کو فل کیا جا سکے نیئر فیوچر. لیکن فیوچر ہی یہی ہے. Yeah. میری اوپینین تو یہ ہے کہ نا کہ آپ کے پاس جو اسکلڈ مین پاور ہے دس از دی اونلی فیوچر. آپ نے لیکن اس کے بیک اینڈ پہ کیا ہے, یو نیڈ انڈسٹری. آپ کو ایکسٹینسو انڈسٹریلائزیشن چاہیے. آپ نے اکنامک زون بنانے تھے, اس پہ کام آپ کو چاہیے. اچھا انڈسٹری کے لیے آپ کو پھر انرجی چاہیے, آپ کو الیکٹریسٹی چاہیے. تو یہ سارے کا سارا ایک پورے کا پورا چین ہے, پورا ایک سائیکل ہے. لیکن آپ کو کرنا ہی یہی ہے. آپ کے پاس وہ کوئی راستہ, کوئی آپشن ہے ہی نہیں ہے. یا تو آپ پاپولیشن کسی گورنمنٹ کے ایجنڈے پہ, ابھی تک میں نے نہیں دیکھا کہ پاپولیشن گروتھ کو کنٹرول کرنے کا کوئی آپ کا ایجنڈے میں شامل ہو. بنگلہ دیش نے کر لیا, دنیا ساری کر رہی ہے, آپ کے ایجنڈے میں شامل نہیں ہے. اس کو تو آپ نے, اور یہ مسٹ ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس 5 ملین بچوں کے لیے جو ہر سال آپ کے پیدا ہو رہے ہیں تو آپ بنا کے دکھائیں نا اسکول. پورے یورپ کا پیسہ, امریکہ کا پیسہ لے آئیں تو آپ اسکول, یہ آپ کے جو 5 ملین کے لیے اسکول آپ نے بنانے ہیں, ان کے لیے ہاسپٹل آپ نے بنانی ہے, ان کے کپڑے آپ نے لینے ہیں, ان کے لیے شیلٹر آپ نے کرنا ہے. کون کر سکتا ہے؟ کم از کم دنیا کے میرے خیال میں 80-90 ممالک ایسے ہیں یا شاید زیادہ ہیں. ایک مرتبہ میں نے دیکھا تھا, چیک کرنے کی کوشش کی تھی, جن کی آبادی 5 ملین سے کم ہے. تو آپ ہر سال ایک ملک پروڈیوس کر رہے ہو. تو آپ ایک ملک پروڈیوس کر رہے ہو اور اس ملک کے بچوں کو آپ نے تعلیم دینی ہے, ان کو آپ نے, جبکہ آپ کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ سیم ہے, جو سہولیات ہیں, بیسک ایجوکیشن ہے, اس کو بڑھا ہی نہیں سکتے آپ. کچھ بھی نہیں. آپ کو ہاسپٹل دیکھیں, آپ پشاور
کو آپ دیکھ لیں، اس کی جو ٹرشری ہاسپٹل ہے 3 ہے اور زمانے سے 3 ہے. چوتھی ہاسپٹل ہے کیپٹ آباد میں. یہ کے پی کی صورت حال ہے. اس طرح سے ٹرشری ہاسپٹل اگر آپ سندھ میں چلے جائیں، پنجاب میں چلے جائیں، آپ کے کتنے ہاسپٹل بن رہے ہیں. بی ایچ یو تو آپ کی اس کو ایبزارب نہیں کر سکتی نا، وہ آپ بناتے بھی جائیں، وہ بھی نہیں بنا سکتے آپ. نہ آپ ہاسپٹل بنا سکتے ہو، نہ آپ اسکول بنا سکتے ہو. آؤٹ آف اسکول چلڈرن آپ کی اتنی بڑی تعداد ہے، 2.5 کروڑ لوگ کہتے ہیں. کم بھی ہو تو پھر بھی بہت بڑی. کتنے ہوں گے مطلب، اگر اس کا صحیح سروس میرا تو اس پہ اختلاف ہے، اتنے نہیں ہے، کم ہے. لیکن اگر کم بھی ہوئے تو کتنے کم ہوں گے؟ 1.5 کروڑ تک تو پھر بھی. اچھا، آپ کی یہ تعداد ہر دن بڑھ رہی ہے، کم نہیں ہو رہی. آپ نے اتنی انٹرونشنس کی ہیں، آپ جو کچھ بھی کرنا چاہ رہے ہو، یہ تعداد دن بدن آپ کی بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو اس کا حل آپ کے پاس سوائے اس کے کہ اگر یہ ڈراپ آؤٹس بھی ہیں، ان کو آپ ٹرین کریں، ان کو آپ سکلز دیں. اور آپ کی جو مین اسٹریمنگ آف ٹیوٹ، جو ہم اس کو لفظ استعمال کرتے ہیں، اس کو مین اسٹریمنگ کریں. مین اسٹریمنگ مینس یو شوڈ اسٹارٹ ٹیوٹ ان اسکولس، ان جنرل ایجوکیشن. اٹ شوڈ بی پارٹ آف جنرل ایجوکیشن. تو آپ جنرل ایجوکیشن کا اس کو حصہ بنائیں. تو آپ جنرل ایجوکیشن کا اس کو حصہ بنائیں گے تو آپ کا ہر بچہ کم از کم کچھ اسکل، کچھ ہنر تو اس کے پاس ہونا چاہیے جو بھی اسکول سے نکلے. ضروری نہیں ہے سارے امپلائمنٹ کریں. اب آپ کے پاس جو سب سے بڑی مارکیٹ ہے وہ تو آن لائن بزنس کی ہے. ان لمیٹڈ مارکیٹ ہے. آپ باقی جو بھی، اگر آپ بیوٹیشین کے کورس کرائیں گے تو ایک گاؤں کے اسکول میں اگر آپ بیوٹیشین کا کورس کراتے ہیں 25 بچوں کو ہر سال، تو وہ تو 2 بھی نہیں چاہیے نا اس گاؤں میں. کوک اگر آپ بناتے ہیں تو ہر سال آپ سارے اسکول کو تو نہیں بنا سکتے، تو ان کو تو 2 سے 4 سے 6 چاہیے ہوں گی میکسیمم. تو لیکن آئی ٹی جو ایسا سیکٹر ہے، آئی ٹی سیکٹر جو ڈیجیٹل سیکٹر ہے، وہ اتنا بڑا سیکٹر ہے کہ اس کی ان لمیٹڈ مارکیٹ ہے پوری دنیا میں. اور وہ گھر بیٹھ کے بچیاں پیسے اپنے کما سکتی ہیں، صرف آپ نے اسکلز ان کو دینے. اچھا، دوسری بات یہ کہ آپ کے پاس اسکولوں میں آئی ٹی لیبز بھی ہیں اور ٹیچر بھی ہیں. ان کو آپ نے صرف اور صرف ریلیونٹ کرنا ہے مارکیٹ کے ساتھ، کہ آپ نے وہ اسکل ان کو سکھائیں کہ بچے گھر بیٹھ کے اپنا پیسہ کما سکیں. اور اس کے لیے آپ کو انسکلڈ بھی آپ ہوں تو آپ نے مثال کے طور پہ ایک انڈسٹری کو کنیکٹ کرنا ہے. اس کو آپ نے سکھانے ہیں، ڈیجیٹل مارکیٹنگ سکھانی ہے کہ آپ مارکیٹنگ کیسے کرو. ادھر آپ کو انڈسٹری کے ساتھ کنیکٹ کرو. تو ایک بچی جو ہے وہ نشاد والے کپڑا پروڈیوس کر رہے ہیں، یا کوئی گارمنٹ فیکٹری وہ کپڑا پروڈیوس کر رہی ہے، اور بچی درمیان میں اس کو صرف کنیکٹ کر کے آپ کو آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آ رہے ہوں گے. یہ انسکل بھی کر سکتے ہیں. یعنی آپ نے صرف اسکل یہ لینا ہے کہ آپ نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھنی ہے اور آپ نے اس کو کنیکٹ کرنا ہے مارکیٹ کو اس کے ساتھ، کنزیومر کے ساتھ. اور جو ٹیکنیکل جو ٹریننگز ہوتی ہیں یا جو ٹیکنیکل ایجوکیشن ہوتی ہے، یہ کس طرح سے ہاؤ اٹ آپریٹس کمپیئر ٹو دا مین اسٹریم ایجوکیشن؟ مین اسٹریم میں تو آپ کی جو جنرل ایجوکیشن ہے نا، 7-8 سبجیکٹ ہوتے ہیں، کمپیریٹیولی ویریز. اس میں لینگویجز ہوتی ہیں، اس میں سائنس ہے، اس میں میتھ ہے، اور اس میں پاک اسٹڈیز، اسلامیات، یہ سارے کے سارے آپ کے میٹرک تک اور FFSC تک ہوتے ہیں. سائنس سبجیکٹ میں فزکس، کیمسٹری، بایو وغیرہ آ جاتے ہیں. یہ تو ساری دنیا میں یہی سسٹم ہے جنرل ایجوکیشن کا. اگر آپ ہیومینٹیز میں چلے جائیں تو میٹرک لیول پہ بھی ہیومینٹیز کے کچھ سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں، سیوکس پڑھائی جاتی ہے یا ہوم اکنامکس وغیرہ. جو آپ اوپر جائیں تو پھر اسپیشلائزیشن شروع ہو جاتی ہے. ٹیوٹ جو ہے اس کے مقابلے میں بہت کمپلیکس ہے. بہت کمپلیکس اس طرح سے کہ آپ کے پاس ہر اسکل، ہر کوالیفیکیشن الگ ہے. اگر آپ میٹرک لیول پہ بھی اس کو آپ کریں تو آپ کی یہ 8 کوالیفیکیشنز نہیں ہوں گی یا 8 سبجیکٹس نہیں ہوں گے. آپ 2000 تک بھی کوالیفیکیشنز ہو سکتی ہیں، 2000 تک. آپ دیکھیں نا، موبائل ریپیئر میں 6 قسم کی آپ ٹریننگ بچوں کو دے سکتے ہو. ایک آٹو موبائل ہے، آٹو موبائل ایک تو اوور آل ہے، اس میں پینٹنگ کی الگ ہے، الیکٹریشین کی الگ ہے. چھوٹا سا اسکل ہے موبائل آئل چینج کرنا، وہ بھی پورا اسکل ہے، شارٹ سا اسکل ہے. وہ آپ بچوں کو بیٹری، مطلب چھوٹے چھوٹے، ایک آٹو موبائل میں کوئی 10-15 قسم کے ہنر آ جاتے ہیں صرف ایک گاڑی میں. صحیح. اسی طرح سے آپ ہوٹل انڈسٹری میں ایک ریسٹورینٹ میں چلے جائیں، آپ کا یہ ویٹر کی جاب ہے، کوک کی جاب ہے، وہ ڈیسک کی جاب ہے، اکاؤنٹنٹ کی جاب ہے، بہت ساری جابز آ جاتی ہیں. تو اس طرح سے جب آپ ٹیوٹ جو ہے نا، ٹیوٹ از فار مور کمپلیکس. رائٹ. اس کی کمپیریزن میں جو جنرل ایجوکیشن از ویری سمپل لیڈر ہے. اپورڈ موبلٹی ہے اس کی، اسٹریٹ اوپر جاتا ہے. لیکن جو ٹیوٹ سیکٹر ہے، جو ووکیشنل سیکٹر ہے، تو اس مور کمپلیکس، اور اس میں زیادہ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. اور اس کا اسٹرکچر بھی الگ ہے.
ٹیفٹاز اس کو صوبوں میں چلا رہے ہیں، ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ایجوکیشن اتھارٹیز، اس کے بورڈز الگ ہیں، ٹھیک ہے. نیشنل لیول پہ جو باڈی ہے جو اسٹینڈرڈ ڈیولپمنٹ اور کریکولا اور ڈیولپمنٹ، وہ نیفٹیک جو کمیشن ہے پاکستان لیول پہ، وہ اس کو مینیج کر رہا ہے. لیکن یہ اٹانومس ہیں صوبوں کے لیول پہ. جس وقت آپ جائیں گے تو ان کو بہت اٹانومی ہے اس کا. اگر یہ فیڈرل گورنمنٹ کے بغیر بھی چلنا چاہیں تو چل سکتے ہیں، اور خاص طور پہ 80th امینڈمنٹ کے بعد تو کریکولم بھی صوبے اپنا بنا سکتے ہیں، کوالیفیکیشن بھی اپنی بنا سکتے ہیں. انہوں نے والنٹیرلی کائنڈ آف جو فیڈرل گورنمنٹ کے اس کو کوالیفیکیشن کو وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں، ان کو سہولت بھی ہے، فیڈرل گورنمنٹ بنا رہی ہے. تو ادروائز انڈیپینڈنٹلی دے کین رن دا شو. ان کی جو کوالیفیکیشنز بھی ہوتی ہیں دے آر ایکولنٹ ٹو جو مین اسٹریم کی ایجوکیشن ہوتی ہے. ان کی ابھی جو پروگرام پاکستان میں جو چل رہا ہے نا، اس کو جو خاص طور پہ GIZ جو پروگرام یورپین یونین اور جرمن گورنمنٹ کی مدد سے جو چلا رہی ہے، اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ اس کو ایکویلنٹ کریں. اس کی ایکویلنسی نہیں تھی پرابلم، اور یہ دنیا ساری میں یہ اویئرنیس آئی ہے، اور یہ آسٹریلیا اور یہ یورپ اور اپنا برطانیہ سب میں یہ ہوا کہ یہ جو ٹیوٹ سیکٹر تھا، ٹیوٹ سیکٹر کی ایکویلنسی نہیں تھی. تو انہوں نے کوالیفیکیشنز فریم ورک بنائے کہ جی اس لیول پہ آپ یہ اس کے برابر ہوگا، میٹرک کے 10th گریڈ کے برابر ہوگا، یہ آپ کا FFSC کے برابر، انٹرمیڈیٹ کے برابر، گریجویشن کے، ماسٹر PhD تک چلے گئے. تو ان کو ابھی آپ حیرت کی بات، آپ حیران ہوں گے کہ ایک بندہ پورا انجینئر ہے، وہ پوری کی پوری گاڑی بنا لیتا ہے، لیکن ہم اس کو ان پڑھ سمجھتے ہیں ہمارے. تو یہ جو نیشنل کوالیفیکیشن فریم ورک کا جو کنسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ پڑھا لکھا، اصل میں تو پڑھا لکھا یہ بندہ ہے جس کو یہ جو اسکلڈ لوگ ہیں، اگر آپ دیکھیں کسی کام کے تو یہ ہے نا. باقی تو دنیا جو جنرل ایجوکیشن ہے اس میں اگر کوئی فیلڈ میں کوئی سائنٹسٹ بن گیا تو بن گیا، کسی کام کا ہوگا، کوئی وہ کرے گا، انجینئرنگ میں چلا جائے تو چلا جائے گا. ادروائز تو وہ تو ہمارے ہاں تو حساب یہ بن گیا ہے کہ سارے کے سارے لائبلٹی، آپ میٹرک پاس بچہ، FFSC پاس بچہ، مجھے بتائیں نا کس کام کا آپ کے پورے کے پورے معاشرے پہ بوجھ نہیں ہے وہ. تو اس کے مقابلے میں ایک اسکلڈ ہے. آپ ایک ڈرائیونگ کا جس کے پاس اسکل ہے وہ آپ نے کبھی بھوکا مرتا نہیں دیکھا ہوگا. چھوٹا سا اسکل جس کے پاس ہے وہ ٹائر پنکچر کی دکان اپنی لگا کے بیٹھ جاتا ہے، پیسے کماتا ہے، شام کو گھر پہ پیسے لے کے جاتا ہے. جس کے پاس اسکل ہے وہ فار بیٹر پوزیشن میں ہوتا ہے ان کمپیریزن ٹو دوز ہو آر ان جنرل ایجوکیشن. جو آپ نے کر لیا، میٹرک کر لیا، FA کر لیا، آپ نائب قاصد سے اوپر کسی چیز کے لیے ایلیجیبل ہی نہیں ہو. سوچیں نا آپ، ایون BA کر کے بھی، آپ ماسٹرز کر کے بھی، ماسٹر کر کے آپ لائبلٹی ہیں، آپ ایک بلب نہیں چینج کر سکتے. ہم اس کے لیے بھی کسی کو دیکھتے ہیں، کوئی آئے اور مجھے بلب، آپ کی بجلی کا چھوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے، اس کے لیے الیکٹریشین بلاتے ہیں، اس کو 1000 روپیہ دیتے ہیں، وہ آتا ہے، وہ تار کھولتا ہے اور اس کا وہ جو فیوز لگا کے چلا جاتا ہے. فیوز نہیں لگا سکتے. تو اسکلڈ آدمی تو اس کی تو ویلیو ہے، وہ تو مارکیٹ میں اس کی تو ویلیو ہے. اور ایکولنس کا جس طرح آپ نے مینشن کیا کہ دیر از اسٹل ایفرٹس گوئنگ آن. اب لیول 4 right? کو ایکولنٹ پاکستان میں ڈکلیئر کیا ہے انہوں نے، جو بورڈز ہیں IBCC اس نے بھی اس کو مانا ہے. لیول 4 جو اس کا نیشنل کوالیفیکیشن فریم ورک کا ایکول ٹو میٹرک. اچھا. اور لیول 5 از ایکول ٹو انٹرمیڈیٹ. ایکولنسی لیول 6 از ایکول ٹو. اور جو نمبر آف ایئرز ریکوائرڈ ہوتے ہیں وہ اتنے ہی ہوتے ہیں جتنے نمبر آف ایئر. اس میں جو کمپیٹنسی بیس سسٹم انہوں نے کیا نا، اس میں نمبر آف ایئرز ہوتے ہی نہیں ہیں. اس میں آپ ایک اسکل اگر ودن 6 منتھ آپ 3 سال کا کورس کر لو، اچھا، تو آپ کہتے ہو کہ جی میں ایگزام میں اپیئر ہوتا ہوں، مجھے میرا ٹیسٹ لو، اسیسمنٹ کرو. اگر آپ اپنی ایبلٹی کو پروف کر لیتے ہو تو آپ کو نمبر آف ایئرز آپ کے ختم ہو جاتے ہیں. رائٹ. لیکن وہ بھی پاکستان میں اس طرح سے ہوا نہیں ہے. اس کو ریکگنیشن آف پرائر لرننگ میں تو ہوا ہے کہ آپ نے ایک اسکل جہاں سے آپ سیکھ کے آئے، آپ سے کوئی نہیں پوچھتا کہاں سیکھ کے آئے، آپ نے اپنی ایبلٹی کو پروف کرنا ہے. آپ نے پروف کیا تو ناؤ یو آر ایلیجیبل فار لیول 4 اور لیول 3 اور لیول 2. رائٹ. اور جس طرح لیول 4 اگر میٹرک کا ایکولنٹ ہے تو کیا لیول 4 کرنے کے بعد ڈائریکٹلی کین یو گیٹ ایڈمیشن انٹو FSC لیٹ سے، اگر آپ نے سوئچ کرنا چاہا؟ اس میں کنڈیشن یہ ہے کہ آپ نے اپیئر ہونا ہے ان کمپلسری سبجیکٹس. تو کمپلسری 4 آپ کے سبجیکٹس نا، پاکستان اسٹڈی، اسلامیات، اردو، انگلش. تو آپ نے اس کو ساتھ پاس کرنا ہے. اگر آپ نے اس کو پاس کر لیا تو پھر تو آپ یو آر ایلیجیبل ٹو موو، مطلب ٹو ورڈز یہ موبلٹی آپ کی ادھر بھی ہو جائے گی، جنرل ایجوکیشن میں بھی ہو جائے گی. اور اگر آپ نے نہیں کیا تو تب بھی آپ لیول 4 ایکولنٹ ٹو میٹرک ہیں، لیکن آپ کی موبلٹی اپورڈ ہوگی، ورٹیکل ہوگی، یعنی آپ ٹیوٹ میں رہیں گے. رائٹ. آپ جنرل ایجوکیشن کی طرف نہیں جا سکتے.
لیول 4 سے لیول 5 میں آپ جا سکتے ہیں, 5 سے 6 میں آپ جا سکتے ہیں, یعنی آپ کی ورٹیکل موبلٹی تو آپ کی ہے, ہاریزنٹل آپ کی موبلٹی نہیں ہوگی. سو بٹ لیول 6 لائک اس کا میکسیمم کیا کس لیول تک؟ میکسیمم یہ ابھی آپ کی نیو ٹیک یونیورسٹی اسلام آباد میں پی ایچ ڈی کروا رہی ہے. اچھا ہاں, اب آپ لیول 4 5 6 7 آپ کو ٹیلرنگ آپ نے سیکھی. پہلے تو یہ تھا نا کہ بس ٹیلر ہے اور بس اس کا کیریئر ختم, اور اس نے, آپ ڈیزائنر بن سکتے ہیں. میں ویسے مثال دے رہا ہوں, تو آپ اس لیڈر میں آگے جاتے جاتے آپ پی ایچ ڈی بھی کر سکتے ہیں. رائٹ, آپ ڈریس ڈیزائنر بنتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ آگے جاتے ہیں تو اسکائی از دا لمٹ. اور جو ٹی ویٹ کے پروگرامز بہت سارے جو چل رہے ہیں اس میں مجھے دیکھنے سے مطلب عام طور پہ ایز اے لے پرسن لگتا ہے کہ سارا جو فوکس ہے وہ سلائی کڑھائی کے اوپر ہی ہے. بٹ کیا انڈسٹری کے ساتھ وہ کوئی لائز آن ہوتا ہے جس میں جو سیکٹر ہے, ٹی ویٹ سیکٹر ہے, اس کو فیڈ کیا جا رہا ہو کہ ایگزیکٹلی انڈسٹری کی کیا ریکوائرمنٹ ہے تاکہ اس کے اکارڈنگلی وہ لوگوں کو وہ اسکل ٹریننگ دے سکیں؟ یہ پھر اگین میں چونکہ اس پروگرام میں رہ چکا ہوں جو جیزڈ رن کرا تھا ٹیوٹ سیکٹر سپورٹ پروگرام, اس میں نیشنل اسکل انفارمیشن سسٹم ایک ہم نے ڈیولپ کیا. تو نیشنل اسکل انفارمیشن سسٹم میں کوئی 30-40 ہزار جو انڈسٹری تھی اس سے ڈیٹا, ڈائریکٹ ڈیٹا کلیکٹ کیا. یعنی پورے کا پورا وہ ہم نے اس میں جتنی ڈیمانڈ تھی مارکیٹ کی, تو وہ ڈیمانڈ مارکیٹ سے لی کہ جی انڈسٹری کیا ڈیمانڈ کرتی ہے. پھر ایک سسٹم جو کوالیفیکیشن ڈیولپمنٹ کا ابھی ہے, جو نیفٹیک جس طرح سے بناتا ہے وہ اسی طرح سے بناتا ہے. وہ انڈسٹری کی ریکوائرمنٹ کے مطابق انڈسٹری اس میں شامل ہوتے ہیں, پھر انڈسٹریل ویلیڈیشن اس کی ہوتی ہے, اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق بناتے ہیں. یہ تو آفیشلی ایسا ہونا چاہیے. اسی طرح سے انسٹیٹیوٹ مینجمنٹ کمیٹی اسکول کے لیول پہ بنی ہوتی ہے, انسٹیٹیوٹ کے لیول پہ, اس کا بھی انڈسٹری کے ساتھ آئیڈیلی اسپیکنگ اسٹرکچرز موجود ہیں, سسٹم موجود ہیں, ایڈوائس موجود ہے, لیکن وہ ہوتا کتنا ہے وہ پھر اگین ہمارے گورننس کے جو ایشوز ہیں, اگر وہ اس طرح سے امپلیمنٹ ہو جیسے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے تو بہت افیکٹو ہے. ایک انسٹیٹیوٹ ہے آپ کا ہتار ہری پور میں, اگر آپ کا ایک انسٹیٹیوٹ ہے, ٹیکنیکل ووکیشنل انسٹیٹیوٹ ہے, تو اس کا انڈسٹری کے ساتھ لنک ڈیولپ کرنا کون سا پرابلم ہے. وہاں کے آپ چیمبر سے بات کریں, وہاں کے انڈسٹری سے آپ بات کریں کہ ہم لوگ آپ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق پروڈیوس کرتے ہیں, آپ ان کو جاب دیں, سب کو مل جائے گی. مارکیٹ میں تو بہت بڑی ڈیمانڈ ہے, جو اسکلڈ لوگوں کی بہت بڑی ڈیمانڈ ہے. آپ یہ سول انجینئرز سارے ٹکریں کھا رہے ہیں, ان کو نوکری میں حیران ہوتا ہوں. ان کو نوکری آپ کا صرف آپ ایک لے لیں نا, کوئی بھی یہ جتنی سوسائٹی, کسی ایک بڑی سوسائٹی کو آپ پکڑ لیں, اس میں 200 بلڈنگز بن رہی ہوتی ہیں, 200 بلڈنگز اس میں بن رہی ہوتی ہیں, پلازے اس میں بن رہے ہوتے ہیں, شاپنگ مال اس میں بن رہے ہوتے ہیں. اس میں آپ کو لوگ چاہیے نا سارے کے سارے. اچھا, لوگ صرف وہ نہیں, آپ کو ساتھ الیکٹریشین بھی چاہیے, ساتھ آپ کو پلمبر بھی چاہیے, ساتھ آپ کو کتنی قسم کے لوگ آپ کو چاہیے. جہاں انفراسٹرکچر ڈیولپ ہو رہا ہے وہاں پہ سارے انفارمل سیکٹر سے سیکھ کے آ رہے ہیں, اور ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ خراب بھی کرتے ہیں. کوئی گھر ایسا نہیں ہے جب بنتا ہے تو اس میں لیکیج آخر میں نہ ہو, یہ پرابلم ہو. کیوں؟ کیونکہ سارے کے سارے انسکلڈ ہیں. وہ انہوں نے سیکھا ہے استاد شاگرد سسٹم ہے, اسے سیکھ کے آئے. فارملی آپ نے سکھایا نہیں ہے. وہ اسٹینڈرڈز وہ میٹ نہیں کرتے نا, وہ تو رینڈملی بس سیکھ لیتے ہیں, آدھی چیز سیکھ لی آدھی نہیں سیکھ لی. آپ مجھے بتائیں آپ کی گاڑی کتنی بار مستری نے, خوف آتا ہے آپ کو. یعنی آپ جس کے ہاتھ آپ گاڑی چڑھائیں وہ اس کو تباہ کر دیتا ہے. یعنی وہ ایک چیز کو ٹھیک کرے گا, 3 آپ کے لیے پرابلم. وجہ اس کی یہ کہ اسٹرکچرڈ اس کی فارمل ایجوکیشن نہیں ہوئی ہے. تو انفارمل سیکٹر سے اس نے سیکھا ہے, تو انفارمل سے یہی ہوتا نا, سیکھ لیا یہ نہیں سیکھا. استاد نے جو بتا دیا اس کو آگے, استاد بھی اسٹرکچرڈ تو نہیں چلتا نا, استاد کے سامنے جو چیز آئی وہی سکھائے گا, باقی چیز آپ کو نہیں آئی. تو یہ پرابلمز ہیں. یہ جو آپ نے بات کی نا, لائک آئی کین ریلیٹ ٹو لاٹ آف ایکسپیرینسز. نہیں آپ میں آپ سے چھوٹی چھوٹی بات میں آپ کو بتاتا ہوں. ہم نے یہ ایئر کنڈیشن لگانے کے لیے گھر بدلا, تو اس میں اے سی بھی ہم نے شفٹنگ کرنی تھی. تو میں جس وقت گھر پہنچا تو اے سی تو لگا ہوا تھا, لیکن سوراخ 2-3 تھے, اور میری چھت اور دیواریں ساری کی ساری اس نے گندی کر چکا تھا. اب ہم اندازہ لگائیں کہ 3,000 روپے اس کو میں نے دینے تھے, اور 10,000-15,000 کا میں نے دوبارہ گھر کا پینٹ کروایا. تو اس کو میں نے کہا کہ یار یہ اب باقی کمروں میں آپ نے کیا تو میں پیسے آپ سے لوں گا, باقی میں اس نے نہیں کیا. یہ اتنی سی ٹریننگ چاہیے تھی, اتنی سی ٹریننگ اس کو میں نے کی. میں نے کہا باقی کمروں میں اگر یہ تم نے ہاتھ لگایا نا میری دیوار کے ساتھ, تو یہ پیسے میں گھر کے پینٹ کے تم سے لوں گا. تو یہ اسکل سافٹ اسکلز ہیں چھوٹے چھوٹے, جو کہ نہیں ہوتے. بہت اچھے ہم نے دیکھے. یہ پینٹ گھر کا آپ کا کرتے ہیں تو وہ سامان بھی رکھتے ہیں, وہ
اخبار بھی رکھتے ہیں نیچے قطرے نگر اور صاف کر کے جاتے ہیں. مجھے ایک دوست سے واسطہ پڑا, میں بڑا خوش ہوا. تو یہ چھوٹے چھوٹے اسکلز ہوتے ہیں, اور ایک بندہ آتا ہے سارا گھر آپ کا گندا, آپ کا پینٹ تو کر دیا لیکن آپ کی کھڑکیاں گندی کر گیا, دروازے گندے کر گیا, پردے گندے کر گیا, سوفوں میں بھی آپ نے اس کو. مجھے یاد ہے اسٹوڈنٹ لائف میں سوزوکی مہران تھی میرے پاس, اور وہ آپ کو پتا ہے ویسے ہی کافی ڈیمانڈنگ کار ہے وین اٹ کمس ٹو اٹس مینٹیننس. تو میں نے وہ ہمارے جو علاقے میں دیر واز وہ جو مرغی والا تھا, اس نے وہ کام وائنڈ اپ کر کے تو ایک ورک شاپ کھول لی. تو میں نے چونکہ اس کے ساتھ سلام دعا تھی تو میں نے گاڑی اس کے پاس لے کے جانے شروع کر دی. اور مجھے لگتا ہے کہ وہ جتنا عرصہ میرے پاس وہ گاڑی رہی 1.5-2 سال, تو شاید ہی کوئی گاڑی کا ایسا کام ہوگا جو میں نے نہیں کروایا. یہی ہے کوئی نہ کوئی اس کا نہیں, آپ گھر آئیں گے پہنچیں گے تو ایک اور نیا کام نکلا ہوتا ہے. تو وہ اس وجہ سے کہ وہ ایک تو بےایمانی بھی ہے, وہ اپنے کام جنریٹ کرتے ہیں, ایک تو یہ بات ہے, ایک یہ بات ہے انسکلڈ بھی ہے, پراپرلی اسکلڈ نہیں ہے. ان کو جو پورا ہوتا ہے نا, ایک سرے سے شروع کرتے ہو آپ اور اینڈ تک لے جاتے ہو, جو اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں, آپ جو فارمل آپ کی اسکولنگ ہے نا, تو آپ پرائمری سے اور اس تک آپ جو بناتے ہیں کریکولم بناتے ہیں, اس کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ جی آپ نے یہاں سے شروع کرنا ہے, لینگویج سکھانی ہے, ورڈ سکھانا ہے, ایکٹیو پیسو وائز سکھانا ہے, ڈائریکٹ انڈائریکٹ سکھانا ہے. یہ انگریزی آپ کی کرتے کرتے آپ کراس نہیں کرتے, ساری چیز کو کرتے کرتے آپ کی وہ کور ہو جاتی ہے. تو جب آپ میٹرک ایف اے اگر پراپرلی کوئی پڑھا ہے, میں وہ بات کرتا ہوں, تو آپ کا کریکولم ٹھیک بنا ہوتا ہے. اس کریکولم کے مطابق اگر آپ نے کسی کو پڑھایا تو آپ کو ایف اے تک کا یا انٹرمیڈیٹ کرنے تک آپ کو انگریزی بڑی اچھی آ جاتی ہے. اسی طرح سے فارمل جو آپ کی ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے, تو ٹیکنیکل ایجوکیشن بھی اگر وہ سارے کے سارے لیڈرز جو ہیں, جو آپ ان کے مطابق آپ جائیں, تو آپ بالکل کوئی چیز آپ سے مس نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ رینڈملی استاد شاگرد سسٹم سے آپ نے سیکھا, ایک چیز سیکھی, ایک چیز آپ کی خراب ہوگی. تھنکنگ اباؤٹ دا ٹائمز اہیڈ, اور اس میں اف یو آلسو آر اویئر آف دا ڈیولپمنٹس ان اے آئی اور جو آٹومیشن کی بہت ساری جو چل رہی ہیں, اس میں مطلب ایک بہت زیادہ ڈسکشن میں بات ہوتی ہے کہ اے آئی از گوئنگ ٹو ٹیک اوور اے لاٹ آف جابس ان دا نیئر فیوچر. آئی تھنک 2030 کی جو پریڈکشنز ہیں کوئی اس طرح کی, لائک سم ویئر اراؤنڈ لائک 800 ملین جابس وڈ بی ریپلیسڈ بائی آٹومیشن اینڈ اے آئی. اور جو وائٹ کالر جابس بھی ہیں, لاٹ آف اس ہو آر ان دا ٹیکنیکل ورک ان دیٹ سینس, وہ دے آلسو انڈرسٹینڈ کہ یو ڈو فیل سم ہاؤ, مطلب جس طرح اب آپ دیکھتے ہیں کہ جو اے آئی جنریٹڈ ویڈیوز ہیں, اے آئی جنریٹڈ کانٹینٹ ہے, اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو ڈسٹنگوش ناؤ. کچھ آلریڈی دیر آر سیکٹرز جہاں پر جاب جو ہے وہ مارکیٹ تھوڑی ڈسٹرب بھی ہونا شروع ہوگی, خاص طور پہ انٹری لیول جابس. بٹ جو ٹیکنیکل ایجوکیشن ہم دیتے ہیں, آلدو دیر از دس رائز آف آٹومیشن ایز ویل, اور روبوٹکس کا بھی بہت تیزی سے جو ہے وہ اس میں امپرومنٹس آ رہی ہے. بٹ ڈو یو تھنک دیٹ دیر از سم ہاؤ اسٹل سم تھریٹ ٹو دیز اسکلز دیٹ وی آر ٹیچنگ ٹو پیپل؟ یہ جو آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے, یہ جو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ پاکستان کی بات نہیں ہے, میں پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں. کسی پولیٹیکل پارٹی کے ایجنڈے میں یہ سرے سے ہے ہی نہیں ہے. جنگیں ہو رہی ہیں, لڑائیاں ہو رہی ہیں, فساد ہو رہے ہیں, کسی کے ایجنڈے میں یہ ہے ہی نہیں ہے کہ ہونے کیا جا رہا ہے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اتنی بڑی تھریٹ ہے. اپرچونٹی تو ہے ہی ہے, ہر سائنس کے ساتھ اپرچونٹی ہوتی ہے, لیکن بہت بڑی تھریٹ ہے. ان امپلائمنٹ آپ کی جو ڈرائیور لیس جو گاڑیاں بھی آنے والی ہیں, یہ تو ابھی سامنے کی بات ہے نا, تو یہ تو ہونا ہی ہونا ہے. آپ کی میڈیکل فیلڈ ہے, آپ کی آٹو فیلڈ ہے, آپ کی ایگریکلچر پوری کی پوری چائنا میں چلی گئی ہے آٹومیشن پہ, ساری کی ساری. آپ کا جتنی ویلیو چین ہے نا, جہاں سے شروع ہوتی ہے, اگر آپ مائننگ سے شروع کریں تو مائننگ آٹو پہ جا رہی ہے, پھر اس کی ٹرانسپورٹیشن آٹو پہ جا رہی ہے, پھر انہوں نے وہ جو انڈسٹری جو ہے وہ آپ کی جا رہی ہے. تو انڈسٹری تیزی سے ان امپلائمنٹ جنریٹ ہو رہی ہے, اور ایگریکلچر میں ہر فیلڈ میں آپ کی سروس کو آپ دیکھ لیں, آپ کو گھروں کو چیزیں جا رہی ہیں. آپ کا یہ سین آنے والا ہے بہت جلدی. آپ کسی کو آرڈر بھی آپ نیٹ پہ دیں گے, نہ ادھر کوئی بیٹھا ہوگا نہ ادھر کوئی بیٹھا ہوگا. آپ کی ادھر گروسری اسٹور ہے تو وہاں سے ایک چھوٹا سا ڈرون اڑے گا, تو وہ آپ کو شاید آپ کو یہ تکلیف بھی نہ کرنی پڑے, آپ اس کو فریج کو کھول کے اس میں ڈال دیں, اور آپ کو یہ تکلیف بھی نہ کرنی پڑے گی کہ آپ کے فریج سے نکال کے چیز کو ہمیں کوک کر کے دے دو. آپ کو بس ایک کھانا پڑے گا. یہ آپ کو تکلیف ہے, مطلب مصیبت آپ کو ہوگی. اور یہ کوئی میں ہوا کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ ہو رہا ہے. ہاں, یہاں تک ٹیکنالوجی جا چکی ہے. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ وی آر ناؤ
living in that future that we used to talk about. ہاں بالکل وہ فیوچر ابھی آپ کا آ رہا ہے، اور آپ کی ساری کی ساری جتنے اسکلز ہیں، جتنے جو کچھ ہم کر رہے ہیں، وہ سارے کے سارے اسکل آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور روبوٹکس کی طرف جا رہے ہیں. ہر کام، کوئی ایسا کام نہیں ہے جو روبوٹس نے نہ کرنا ہو. ٹھیک ہے. اب مسئلہ کیا ہے، جتنی ویسٹرن ورلڈ ہے، آپ دیکھیں نا، انڈسٹریلائز کنٹریز ہیں، آپ پروفٹ کے لیے جو بھی کیپٹلسٹ ہے وہ تو سارا کا سارا آٹو پہ چلا جائے گا. ایک گیا، دوسرا گیا، تیسرا گیا، تو ان امپلائمنٹ ہو گئی. ان امپلائمنٹ ہو گئی، لوگ جاب لیس ہو گئے. جاب لیس جس وقت ہو گئے تو ان کی جو پرچیزنگ پاور ہے وہ ختم ہو جائے گی. اب جب پرچیزنگ پاور ان کی ختم ہو گئی تو گاڑیاں تو آپ بنا رہے ہو، آپ کے روبوٹس بنا رہے ہیں، خریدے گا کون؟ آپ تو چیزیں تو بنا رہے ہیں، آپ کا فرنیچر آپ کا بن رہا ہے، آپ کی الیکٹرک سامان بن رہا ہے، گھر بھی آپ کے روبوٹس بنا رہے ہیں، لیکن گھر بنانے کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ تو اس کرائسس کو میں ویسٹ کے لیے خطرناک دیکھ رہا ہوں. صحیح. ویسٹ کے لیے، اور جو کیپٹلسٹ ورلڈ ہے اس کے لیے مجھے خطرناک اس لیے نظر آ رہا ہے کہ وہاں پہ پھر مجھے، کیونکہ ایزیلی جو پروفٹ میکنگ جو ان کی تو آپ لالچ آپ نے دیکھ لی نا، جتنا خاص طور پہ یہ ایپسٹین جو کولیجن جو ابھی جو بن رہی ہے، جو یہ سارے کے سارے کتنے گندے لوگ ہیں نا، تو ان میں لالچ حد سے زیادہ ہے. یہ اب یہ جتنی وار چل رہی ہے نا، تو بیسیکلی تو یہ ساری کی ساری اس کے پیچھے تو پیسہ ہے نا. کچھ لوگ پیسہ بنا رہے ہیں، تو جو لوگ پیسہ بنا رہے ہیں تو وہ باز نہیں آئیں گے. وہاں پہ یہ کرائسس بڑا سویئر ہوگا. آخر ظاہر انسان سولوشن ڈھونڈ لیتا ہے، لیکن مجھے ادھر پھر جو بلڈی جو ریولیوشن جو نظر آتے ہیں نا، وہ بلڈ بات نظر آتا ہے مجھے فیوچر میں. آج وہ 10 سال بعد، 15 سال، 30 سال بعد سنبھال کون لے گا؟ چائنا جیسی اکانومی جو پلانڈ ہے، جو کیپٹلسٹ اور سوشلسٹ کا مکس ہے، صحیح، لیکن پلانڈ ہے، وہ پلانڈ اکانومی ہے، اس کو ہر چیز نظر آ رہی ہے، ہر چیز نظر آ رہی ہے. وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اس کی ان امپلائمنٹ کے ساتھ وہ اس طرح کی امپلائمنٹ جنریٹ کر رہا ہے. یعنی اس کو پرابلم نہیں ہونی ہے. اس کی وجہ یہ کہ پیسہ اسٹیٹ کو آ رہا ہے میکسیمم. ابھی بھی اس کی انڈسٹری جو ہے، اس کی انڈسٹری میکسیمم اسٹیٹ کی انڈسٹری ہے. اچھا، جو پرائیویٹ سیکٹر کی انڈسٹری بھی ہے، اس میں وہ شیئر خریدتا جا رہا ہے. چائنا نے تو بڑے عرصے سے اس نے یہ جو بند کیا ہوا ہے ڈی نیشنلائزیشن، اس نے بند کی ہوئی ہے. اب وہ دوبارہ نیشنلائزیشن کے طریقے سے جا رہا ہے. جس طرح پہلے سوشلسٹ ریولوشن آتا تھا نا، اس طرح سے نہیں ہے. یہ بڑا گریجول ہے. وہ ان کے شیئرز پرچیز کر رہے ہیں ان کمپنیز کے، اور اسٹیٹ کے شیئر زیادہ ہوتے جا رہے ہیں. اچھا، اب آپ کے پاس پیسہ سارا اسٹیٹ کے پاس ہے، تو اسٹیٹ کو تو بہت ایزی ہے پلان کرنا. صحیح. جتنے لوگ ان امپلائی ہو گئے تو ان امپلائمنٹ وہ ہونے ہی نہیں دیں گے، اس لیے کہ جو فیوچر میں جو جابس آئیں گی، ہم بہت سارے آج کل کام کرتے ہیں جس کے ہمیں کوئی پیسہ نہیں ملتا ہے. مثال کے طور پہ جو ایک ماں ہے 13-14 سال تک بچے کو پالتی ہے، کوئی معاوضہ، لیکن بہت بڑا ٹاسک ہے. گھر کی صفائی ستھرائی ہے، اس کی مینٹیننس ہے. آپ ماں کو سنبھالتے ہو، ماں بیٹے کو سنبھالتی ہے، پیرنٹس کو آپ سنبھالتے ہیں، مریض کو آپ سنبھالتے ہیں. لوگوں نے بیمار تو ہونا نہیں، ساری چیزیں تو ہونی ہیں. تو ان چیزوں کا ان ملکوں میں ابھی سے شروع ہو گیا ہے، ابھی سے وہ مینٹیننس اور وہ دے رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے ان کی پرچیزنگ پاور کم نہیں ہوگی، اور وہ لوگ اس کا فائدہ اٹھائیں گے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا فائدہ اٹھائیں گے. وہ ابھی انہوں نے 80 کروڑ لوگوں کو اٹھایا ہے پاورٹی لائن سے اوپر. رائٹ. ٹھیک ہے نا. اب پاورٹی سے آپ لوگوں کو بلو پاورٹی جو تھے وہ ابو پاورٹی، مطلب وہ امیر نہیں ہوئے، لیکن گریجولی دے آر موونگ ٹورڈز مڈل کلاس. تو اب وہ مڈل کلاس جس وقت بنیں گے، پھر مڈل کلاس سے وہ ایفلوئنٹ کلاس کی طرف اگر وہ جائیں گے تو یہ ساری سوسائٹی چلی جائے گی. بڑا آئیڈیل قسم کا ہے، لیکن یہ ہونے جا رہا ہے. انہوں نے پلان کیا ہوا ہے. ان کے جب 100 سال پورے ہوں گے چائنا کے 2049 میں، ان کے 100 سال پورے ہو جائیں گے، تو انہوں نے یہی پلان کیا ہوا ہے کہ ان کا کوئی غربت دور کی بات ہے، ہر بندہ امیر ہو. رائٹ. ہر بندے کا، وہ امیر سے مراد یہ ہے کہ اس کے پاس گھر بھی، اپنا گھر تو اپنے ہیں. اب ان کے ابھی تک انہوں نے دے دی ہیں. 90% دنیا کا واحد ملک ہے، 90% پاپولیشن کی اپنی اونرشپ ہے گھروں کی. تو گھر ان کے اپنے ہیں، پھر گاڑی بھی اپنی آپ کی ہے، آپ کی تھوڑا بہت جائیداد بھی آپ کی. تو اگر آپ کو یہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں تو آپ خوشحال ہو گئے نا. تو یونیورسل بیسک انکم جو ہے وہ چائنا از ان اے بیٹر پوزیشن. چائنا بیٹر پوزیشن میں ہے. چائنا دیکھیں، آپ کو، آپ آرٹسٹ ہیں، آپ کو اس کی بھی
معاوضہ ملے گا. اس وقت آپ کو خوش آواز ہیں, آپ کو کچھ نہیں ملتا, آپ خوش آوازی اس کے بھی آپ کو. تو مطلب وہ جو آپ کی جو استھیٹکس ہے نا, جو آپ کی اندر جو کیپیبلٹیز ہیں, ایبلٹیز ہیں, جو ہیومن نیچر کے اندر جو اصل انسان کو اس سے خوراک سے اور اس سے نکلنا ہے نا, جو ہم تو بڑے بیسک میں پھنسے ہوئے ہیں نا, ہم پانی میں کھانے میں پھنسے ہوئے ہیں. تو اب آپ کا لیول اوپر ہے, آپ کھانے اور پانی سے اوپر نکلیں گے تو آپ کی جو مینٹل ایبلٹیز ہیں وہ بہت بڑی ہیں. رائٹ. تو بہت بڑی ہیں, تو آپ اس اسٹیٹکس کی طرف جائیں گے, آپ کی جو کریٹیوٹی کی طرف جائیں گے, انوویشنس کی طرف جائیں گے. تو اس انوویشن کے, کریٹیوٹی کے, آپ کو یہ ممالک جو پلان جن کی اکانومیز ہیں وہ سنبھال لیں گے. وہ ہر ایک کو اس کے مطابق, چونکہ اسٹیٹ کے پاس پیسہ ہوگا, اسٹیٹ رچ ہوگی, اور وہ لوگوں کو بھی رچ بنا دیں گے. کیپٹلسٹ سوسائٹی خطرے میں ہے. اچھا. ہماری سوسائٹی خطرے میں ہے. ہم نہیں سنبھال سکتے, یو ایس نہیں سنبھال سکتا, یورپ نہیں سنبھال سکتا. میں نے بہت ٹریول کیا ہے, میں نے کہیں پہ یہ ایجنڈا دیکھا ہی نہیں ہے. کوئی اس طرف تھنکنگ ہی نہیں, پولیٹیشینس کی کوئی تھنکنگ نہیں ہے. سائنٹسٹ ہی ہے, وہ آپ کو بتا رہے ہیں, وہ چیخ رہے ہیں, جو مطلب اکانومسٹ چیخ رہے ہیں آپ کو, جو لوگ سمجھتے ہیں وہ آپ کو وارن کر رہے ہیں کہ بھئی آپ خطرے کی طرف جا رہے ہو اور آپ کچھ کرو. پولیٹیشین کو کوئی احساس نہیں ہے کہیں بھی. سو آئی تھنک لائک وہی بات ہے کہ سم ٹائمز ایک وہ بات ہوتی ہے کہ دس از اوور ہائپڈ, بٹ رادر آئی تھنک دس از انڈر ہائپڈ, بیکاز وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اے ٹائم لائن جو کہ آج سے 5 سال بعد, 10 سال بعد کے اندر میکسیمم دس از گوئنگ ٹو شو اپ اٹس امپیکٹ. اس طرح سے جو کہ جس طرح آپ نے بات کی کہ جو اکانومیز اس کو پلان ٹھیک سے نہیں کر سکیں گی, وہ دے ول بی ان ٹربل. اینڈ آئی تھنک دے ول جسٹ گیٹ اسٹک ان ٹو اے ویشیس سرکل, جس میں سے نکلنا مشکل ہو جائے گا. اور جو کر لیں گے, جو پلان کر لیں گے, دیکھیں اس کو اب میں ایک اگر سبجیکٹ کسی وقت ہمارے پاس ٹائم ہوا نا, تو اس کو یہ بڑا زبردست, اس کو ہم ایک کو ڈسکس, مثلا پولیسنگ کا کیا ہوگا. اتنی جدید, اتنی ماڈرن ہوگی, جرائم دن بدن کم ہوتے ہوتے جرائم پاسبل ہی نہیں رہیں گے. آپ ہر بندے کے ساتھ چپ لگی ہوگی, ہر ایک کے ساتھ کیمرہ, آپ کی موومنٹ ابھی بھی ہے. آپ ویسٹ میں یا ان ممالک میں جو ترقی ہے, چائنا میں کوئی ایک پوائنٹ نہیں ہے جو ان کا کیمرے کے بغیر ہو, پورے ملک میں. صحیح. آپ گھر سے نکلتے ہو تو آپ کہاں کہاں جاتے ہو, کیا کیا کرتے ہو, آپ ہر چیز, تو وہاں جرائم کم ہو رہے ہیں اس وجہ سے. ابھی آپ کا ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے, اسلام آباد کی پولیس کر لیتی ہے, اچھی پولیس, اگر آپ اچھا کام کر رہے ہو تو وہ تو اب 24 گھنٹے میں وہ بڑے سے بڑے مجرم کو نکال کے لے آتے ہیں. تو آپ اگر صرف پولیس کو لے لیں تو وہ جس وقت اس سسٹم کو, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو آپ اچھے سے استعمال کرو گے تو آپ کے کرائم ریٹ بہت کم ہوگا. آپ کے تھانے, پولیس اسٹیشن یہ آہستہ آہستہ, اور ویسے بھی انسان گرو کر رہا ہے جس وقت ان چیزوں سے نکل کے نا, یہ کھانے, خوراک اور یہ جو چھوٹی موٹی ان تکلیفوں سے نکل گیا, تو پھر جرائم آٹومیٹکلی, یہ جرائم کی پیداوار تو ادھر سے ہوتی ہے نا, جب آپ کی نیڈز ہوتی ہیں تو بیسک نیڈز سے آپ نکل کے تو جرائم ویسے بھی کم ہو جائیں گے, اور آپ کی مانیٹرنگ بہت سخت ہو جائے گی. آپ کو پوری کی پوری اسٹیٹ دیکھ رہی ہے. آپ میڈیکل فیلڈ میں جس وقت آپ جائیں, آپ کے پاس موبائل پڑا ہوگا, موبائل میں ابھی بھی سب کچھ ہے, تو آپ کا بلڈ پریشر ابھی بھی آنے لگا ہے. آپ کی اپلیکیشنز ہیں, آپ یوں کرتے ہو, آپ کا بی پی آ جاتا ہے, آپ کا شوگر آ جاتا ہے, آپ کا تو بے شمار امراض آپ کے ہاتھ میں ہوں گے. آپ کے ٹیسٹ جو ہیں آپ کو لیبارٹری کی طرف ضرورت نہیں پڑے گی. انسانی عمل دخل ڈاکٹرز کا ڈیفینیٹلی رہے گا, لیکن آپ اندازہ کریں کہ آپ کے پاس جو ابھی بھی یہ فیسلٹی آپ کے پاس اویلیبل ہے, آپ ایک ٹیسٹ دیں اور اس ٹیسٹ کی آپ کے پاس اتنی اچھی ایڈوائس آ جاتی ہے, آپ کی پرسکرپشن آپ کے پاس آ جاتی ہے. ہیومن نیڈ رہے گی, ابھی ہمیں ٹرسٹ نہیں ہے اس سسٹم پہ, حالانکہ وہ فار بیٹر ہے. اور وہ مارجن آف ایرر جو ہے وہ ڈاکٹرز بھی کریں گے, وہ جو ہمارے مطلب ظاہر ہے, وہ اگر کورٹ سسٹم کی بات کریں تو ججز بھی وہ غلطیاں کرتے ہیں, تو کچھ ججز بھی اس میں ہیومن اینگل تو ہر چیز میں وہ رہے گا نا. تو اب یہ جو جوڈیشری کی آپ نے بات کی ہے, جوڈیشری پر پورا ایک ٹاپک ڈسکس ہو سکتا ہے کہ یہ کیسے افیکٹ ہوگا, اور ہو رہا ہے. اسی طرح سے آپ میڈیکل پروفیشن کو لے لو, اسی طرح سے کوئی بھی, یہ ڈرون, ساری جنگ ڈرون سے ہو رہی ہے, میزائل سے ہو رہی ہے. گئے جہاز ختم. یہ تو جہاز تو پرانی 20ویں صدی والی امریکہ جنگ کر رہا ہے نا, وہ جہاز اڑا کے آپ کو مار رہا ہے, اس کی ضرورت نہیں ہے ابھی آپ کی تو ورچوئل ساری لڑائی ہے. اسی طرح میں دیکھ رہا تھا کہ جو ایئر کرافٹ کیریئرز بھی ہیں, وہ بھی اس کی بھی ایفیکیسی جو ہے وہ تو آلموسٹ آپ کے بندہ تو بیٹھا ہوتا ہے, لیکن اس بندے کی اب ویسے ایسے ضرورت نہیں ہے اس کی. تو صرف آپ نے اس کو اس لیے رکھا ہوا ہے کہ چلیں لینڈنگ اور ٹیک آف, لیگیسی پروڈکٹ بن گئی, لیگیسی پروڈکٹ بن گئی ہے, اور آپ نے اس کو چلانا ہے, ادروائز یو ڈونٹ نیڈ اٹ. آپ کے جتنی بھی وہ ایئر بسز ہیں وہ تو آٹو پہ چل رہی ہوتی ہیں بس, وہ اس کے بعد تو وہ پیچھے آتا ہے, آگے جاتا ہے, گپ لگاتا ہے, تو وہ سو رہا ہے, جاگ رہا ہے, تو اس کو ضرورت تو نہیں ہے. جس پروفیشن کو بھی
ہر پروفیشن افیکٹ ہو رہا ہے, ہر پروفیشن. اور یہ اور یہ اگلے 10-20 سال کی بات ہے. اب وہ جو کمپاؤنڈنگ افیکٹ ہوتا ہے نا, کسی وقت ہم نے بات کی اس پہ بھی, اگر اسٹاک مارکیٹ میں بات کی, کمپاؤنڈنگ افیکٹ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. تو اب یہ کمپاؤنڈنگ افیکٹ اس کا شروع ہو گیا. جو انسان نے جو پروگریس کی, تو اس نے پہلے ایک سٹیپ سے دوسرے سٹیپ میں جاتے ہوئے اس کو 1000 سال لگ جاتا تھا. یعنی ایک انوویشن کرتے ہوئے اس کو 1000. اب کا جو کپڑا بننے والی جو یہ کھڑی ہوتی تھی, یہ ویورز تھی, 4-5 ہزار سال پہلے ہوئے, اور یہ اب جا کے 200-300 سال پہلے, اور ہمارے ہاں جا کے 50-60 سال پہلے ختم ہوئے نا. تو یہ 5000 ایئرس اس مشین کو آپ دوسری تک لے کے نہیں جا سکے. جو انوویشن اس میں ریکوائرڈ, انوویشن, جانوروں کو آپ نے سدھا لیا, تو جانوروں کو آپ نے ہل چلانا آپ نے اس کے ذریعے, تو وہ بھی چلا ہے 4-5 ہزار سال. اور میرے بچپن تک, میری یاد تک میں نے اس کو دیکھا ہے. یعنی وہ موہنجو دڑو کی جو تہذیب تھی, جو بابلونین جو عراقی تہذیب تھی, اس تہذیب کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اس کے کچھ حصے, اس کے وہ برتن ہم نے دیکھے ہیں جو آپ کو موہنجو دڑو سے جو مٹی کے برتن ملے ہیں, وہ برتن ہم نے بھی یوز کیے ہیں. لیکن پچھلے 30-40 سال میں اتنی ریپڈ ہو گئی ہے وہ جو ڈیولپمنٹ, کہ آپ کی آج جس موبائل کو آپ یوز کر رہے ہیں نا, تو 3 دن کے بعد اس میں چینجز آپ کو کہیں سے آپ کے, تو یار یہ بھی ہونا چاہیے, یہ بھی ہونا چاہیے, وہ بھی. تو آپ کی یہ کمپاؤنڈنگ ایفیکٹ ہے. آپ کی جو آپ اس پہ جا کے چیک کریں گے گوگل پہ, تو جتنی پیٹنٹ ہو رہی ہیں چائنا میں, ان کی تعداد تھاؤزنڈز میں, ایک دن میں تھاؤزنڈز میں جا رہی ہے. پیٹنٹ ان کی پروڈکٹس ہو رہی ہیں. اسی طرح سے دوسرے نمبر پہ یونائٹڈ اسٹیٹ پیچھے چلا گیا ہے. سب سے زیادہ ان کی پروڈکٹس پیٹنٹ ہو رہی ہیں. تو یہ سائنٹیفک انوویشنز ہیں, وہ اس میں بھی, آئی ٹی میں بھی آ رہی ہیں, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں آ رہی ہے, اور روزانہ کچھ نہ کچھ نیا بنا رہے ہیں. اور میں ایک وہ ڈسکشن سن رہا تھا, اس میں یہ بات چل رہی تھی کہ آئی تھنک نیل ڈی گراس ٹائسن جو ہے وہ اس کا میں سن رہا تھا پوڈ کاسٹ پہ, کہ ہی واز سیئنگ کہ اے آئی کی وجہ سے دس انوویشن, جس طرح آپ نے بات کی کہ 5000 سال جو ہے وہ لگے ہمیں وہ جو کپڑے کی کھٹی سے اتار کے مشین میں لے جانے, 5000 سال لگے ہمیں اس انوویشن سے جو ہے نا وہ ٹرانسفارم کرتے ہوئے. تو ابھی اے آئی کی وجہ سے, جس طرح فار ایگزامپل ابھی ہر سال ایک نیا آئی فون آتا ہے, so maybe we will be able to have an iteration in an existing product every day, then maybe like every hour, every second, every hour, every second ہو رہا ہے. every hour, every second تک ہم چلے گئے. آپ کو جو آپ نے یہ آ گئی نا پلگ ان ہائبرڈ گاڑیاں, ہائبرڈ آئیں, پلگ ان ہائبرڈ. تو اب بہت سارے لوگ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ گاڑی کو نہیں خرید رہے کہ یار یہ اگلے سال تو کچھ اور آ جائے گا. یعنی ان میں اتنی ریپڈ چینج ہے کہ ایک گاڑی سے جب دوسری گاڑی سال کے بعد آتی ہے, تو وہ اس سے آل ٹوگیدر ڈفرینٹ اس میں فیچرز لگے ہوتے ہیں. تو وہ انوویشنز بہت, اس کی اسپیڈ, کمپاؤنڈنگ افیکٹ ہے, تو اس کی اسپیڈ بہت تیز ہو گئی ہے. تو جو ہم بات کریں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی, یہ بہت ریپڈ ہوگی, اور یہ 10-20 سال میں آ جائے گی. اور بہت کچھ ہونے جا رہا ہے. آپ اس کو جس وقت آپ جائیں گے, آپ کے ہیلتھ کے مسائل حل ہونے والے ہیں, آپ کی بیماریاں ڈیٹیکٹ ہونا, یہ ساری چیزیں, اس کے اوور آل ہر طرف اس کا امپیکٹ ہوگا. یا ٹرو, کیونکہ اے آئی ایڈوانسمنٹ چل رہی ہے, روبوٹکس چل رہی ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو بایو انجینئرنگ ہے اس کے اوپر ہے, بہت زیادہ ایڈوانسمنٹ چل رہی ہے. تو آئی تھنک لائک دیر ول بی in 20-30 years time, it's not going to be the same as of last 20-30 years. نہیں, انفارمیشن ٹیکنالوجی کا جو بایو ٹیکنالوجی کے ساتھ جو مرجر ہے, دیٹ از اندر تھنگ, کہ یہ آپ کا مائنڈ ہی کمپیوٹر چپ جو ہے, اگر ہیومن میں انسٹال ہو جائے, اور جو ہو جائے گی, جو اب امپاسبل چیزیں نہیں لگ رہی ہیں. تو میرے سامنے آپ بیٹھے ہوں گے اور آپ کا دماغ کام کر رہا ہوگا, اس میں بلینز کا ڈیٹا اس میں موو کر رہا ہوگا. تو یہ ساری پاسبلٹیز ہیں, یہ سب ٹرو. اینڈ آئی تھنک وہی بات ہے کہ آئی تھنک کہ دا پرسن ہو از گوئنگ ٹو لیو فار ایور ہیز آلریڈی بین بورن. بچے ہمارے جو ہے, یو نیور نو کہ یہ جو نیکسٹ جنریشن ہے, ابھی جو پریڈکشن تو خیر 2030 کی ہے کہ بائی 2030 از اراؤنڈ سنگولیرٹی, بالکل یہ سنگولیرٹی. تو اس میں یہی ہے کہ جی آپ کا مائکرو روبوٹ جو ہے, اٹ ول بی پارٹ آف یور باڈی اینڈ اٹ ول بی ان یور بلڈ, اور
یہ سرکولیٹ کرے گا اور ڈیورنگ سرکولیشن اٹ ول ڈیٹیکٹ آل ٹائپ آف ڈیزیزز. تو آپ کی ڈیزیز دا مومنٹ اٹ جنریٹس سم ویئر ون سیل, تو اٹ ول کل دیٹ سیل اینڈ یو ول بی پروٹیکٹیڈ. کینسر کا سیل ہے تو یہ آپ کا جو چھوٹا روبوٹ ہے, مائکرو روبوٹ ہے, یعنی اٹ ول بی اسمالر دین یور بلڈ جو پارٹیکلز ہیں نا, ریڈ بلڈ سیلز ہیں یا وائٹ بلڈ سیل, اٹ ول بی اسمالر دین دیٹ. تو وہ آپ کی باڈی میں پھر رہا ہوگا. تو جہاں پر کہیں اس کو کوئی وائرس نظر آیا, کوئی بیکٹیریا نظر آیا, یا کوئی سیل گروتھ اس کو نظر آئی, تو یہ پریڈکشن ہے, ایجنگ کے متعلق پریڈکشن ہے. 2045 تک ایجنگ کے متعلق پریڈکشن ہے کہ اس کو ریورس بھی ہو جائے گی اور روکا بھی جا سکے گا. ہاں, اور روکی بھی جا سکے گی. تو یہ ساری پریڈکشنز ہیں. تو میں وہ حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. یہ تو بڑے عرصے پہلے لوگ کہہ گئے تھے, لیکن ابھی it's very fast. And it will be like, I think, interesting. It will definitely be not same as what it is today, like 20-30 years down the line. The societies are going to reshape for sure. آپ کو ٹائم مل جائے گا تو ہمیں شاید اس تک پہنچے نہ پہنچے. I'm already 60, تو آپ ینگ ہیں, تو آئی تھنک کہ آپ کو you'll be able to get that chance. Let's see. I mean, جو wars کی صورتحال چل رہی ہے اس میں it's very difficult. Wars جو ہے وہ یہ تو آپ کو جو نا یہ تو رہیں گے نا. اگر آپ کو فرض کیا آپ کا وہ جو مائکرو روبوٹ ہے کام کرے بھی, لیکن حادثات تو ہوں گے نا. ٹرو. تو آپ حادثات سے تو نہیں بچ سکتے. تو حادثات میں جنگیں بھی ہوں گی شاید. تو بیماری آپ وہ تو صرف ہم بات کریں بیماری کی نا, تو وہ تو بیماری سے آپ پروٹیکٹ ہوں گے, لیکن آپ حادثات سے تو ظاہر نہیں ہو سکتے. آپ سیڑھیوں سے گر گئے آپ. اور until unless you have your consciousness at multiple places. I think it's going to be interesting times ahead. Thank you so much. I think it's a very interesting conversation that we have had. تو پتہ نہیں چلے گا کون سے ٹاپک آپ نے. But I think like it would be great to have you over again, and I think we can have another go on certain other topics as well. Definitely. Thank you so much. Thank you very much for this invitation, for giving me this opportunity. نہیں, بہت شکریہ. And before we actually conclude, I would want you to write a question for the next guest, and we will ask them the question.